أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوال سنیے گا کہ شرعی مسافر کس کو کہتے ہیں، اور یہ کہ آپ کو روزے کی حالت میں پھر آپ کو مسافر کے لیے کیا حد جاری ہوتی ہے جس سے اس کا روزہ رکھنا اجازت بنتا ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. کوشچن 2 ہے، شرعی مسافر کس کو کہتے ہیں عام طور پہ بھی، اور مطلب ظاہر بات ہے مسافر تو مسافر ہے، اور آپ کو شرعی مسافر روزے کی حالت میں مطلب کہ رمضان کے دن میں پھر کیا ایسی اس پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگے گی جس سے اس پہ روزہ رکھنے والی وہ کنڈیشن ہو جائے گی کہ اس کو اختیار ہوگا کہ رکھے چاہے چھوڑ دے. یہ 2 الگ سوال ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے 2 جواب جو ہے الگ ہی دینا ہے. بتائیے گا. آواز جا رہی ہے میری؟ کوشچن سنا آپ لوگوں نے؟ شرعی مسافر کس کو کہتے ہیں بتائیے سب سے پہلے. شرعی مسافر کہتے کس کو ہیں؟ یہ اسلام کس کو شرعی مسافر جانتا ہے؟ کون شخص ہے جو مسافر کہلائے گا؟ رمضان کا دن ہو یا ایسے دن ہو، کون شخص ہے جو مسافر کہلائے گا؟ نہیں جواب آ رہا؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے سب کو؟ ہینڈ ریز کیجیے گا، یہ بتائیے گا کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. جواب آ رہا ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، مائک آن کر کے بتانا ذرا سب کہ شرعی مسافر کس کو کہتے ہیں، شریعت کس کو مسافر مانتی ہے؟ شرعی مسافر وہی کہلائے گا جو مطلب 3 کنڈیشن کو فلفل کر رہا ہو. پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ مطلب سحر سے پہلے مطلب وہ مطلب سفر مطلب سحر سے پہلے اسٹارٹ کر چکا ہو، چاہے وہ رات میں کر رہا ہو یا سحر سے پہلے. اور پھر اپنا مطلب اور سیکنڈ ہے کہ وہ مطلب اپنے شہر کے حدود سے باہر جا چکا ہو. اور پھر نیت ہو، سب سے پہلے نیت ہو کہ 15 دن سے کم سفر کا مطلب نیت ہو کہ 15 دن سے وہ کم 15 دن اس سے کم میں کا وہ نیت کر رہا ہو سفر کے لیے. اور 78 کلو مطلب 78 کلومیٹر کا فاصلہ مطلب 78 کلومیٹر کے لیے وہ سفر کر رہا ہو. یہ کنڈیشن اگر فلفل کر رہا ہو تبھی شریعت کے اکارڈنگ وہ شرعی مسافر کہلائے گا، ورنہ اگر یہ کنڈیشن میں ایک بھی کم رہے گا تو وہ شرعی مسافر نہیں کہلائے گا. اس میں ایک بات آئی ہے کہ اچھا یہ جو ہے انجم نے جواب دیا، کوئی سب اس بات سے سہمت ہے یا پھر اس میں کوئی اختلاف رائے ہے کسی کی؟ کیا اختلاف رائے ہے؟ کون جواب دے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. کچھ بھی اختلاف رائے نہیں ہے، سیم ہے. ہم سوال کیا تھا شرعی مسافر کس کو کہتے ہیں، یعنی آپ کو مسافر کس کو کہتے ہیں، سمپل یہی بات ہوئی نا. شرعی مسافر شریعت میں کس کو مسافر مانا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، مسافر مانا جاتا ہے کس کو؟
ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جواب ان کا آیا کہ سب سے پہلے تو یہ جواب تھا، نمبر 1 کنڈیشن یہ کہ سحور ان سے پہلے پہلے جو ہے سفر سٹارٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد 78 کلومیٹر 15 دن سے کم شہر کی حدود سے باہر نکلنا، یہ ساری چیز ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ شرعی مسافر کوئی آپ کو یہ پابندی نہیں کہ رمضان کے لیے، کسی بھی دن کے لیے شرعی مسافر ہونے کے لیے ہی شرط ہے آپ کو 78 کلومیٹر سے زیادہ، 78 کلومیٹر یا 78 کلومیٹر سے زیادہ 15 دن سے کم، ٹھیک، اور شہر کے حدود سے نکلنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ کنڈیشن ہو جائے اور پلس اس میں ایک اور کنڈیشن جڑ جائے، جب جا کے اس پہ جو ہے روزہ رکھنے نہ رکھنے کی جو ہے نا شریعت اختیار دیتی ہے۔ کون سی کنڈیشن؟ ایک کنڈیشن ضرور نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح۔ وہ کون سی کنڈیشن ہے جو لگے گی تو پھر اس کے بعد حد جاری ہو جائے گی کہ بھائی روزہ رکھو چاہے تو چھوڑ دو، تمہاری مرضی؟ وہ ہے وہ جو آپ نے بولا نا سحور اینڈ سے پہلے پہلے، تو وہ اب یہ ہو جائے گی وہ کنڈیشن اس میں روزہ رکھنے کی کنڈیشن میں، کہ روزہ وہ رکھنے کی نہیں، مطلب جس کو پھر اختیار دیا جائے گا کہ بھائی مسافر ہو گئے، اب تم رمضان کے مہینے میں مسافر ہو گئے، تو لہٰذا اب جو ہے تمہارے پر یہ حد جاری ہوتی ہے کہ تم چاہو تو رکھو چاہے تو نہ رکھو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ 2 سوال ہم بول بھی آپ کو بولا بھی نا، 2 سوال الگ ہے، تو لازم ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے سب کو نا؟ یہ 2 الگ چیزیں ہیں، ایک کنڈیشن کی وجہ سے الگ ہو گئی، ٹھیک۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو موٹا موٹی سے بتانا ہے آپ کو کہ پیریڈ سے پاک ہونے کی کون سی ایسی کنڈیشن جس سے روزہ جو ہے لازم ہو جائے گا اس دن، یعنی اس دن کا روزہ لازم ہو جائے گا، اس کو رکھنا پڑے گا۔ جیسے میں نے پوچھا نا کہ جس دن بھی ختم ہو رہا ہے نا، تو وہ کون سا ایسی کون سی کنڈیشن ہے جس کے وہ ہونے پہ آپ کو پھر اس دن کا روزہ فرض ہو جائے گا، اس دن رکھنا لازم ہو جائے گا، اس کے لیے کیا ہونا شرط ہے، مطلب پیریڈ سے کس طرح سے پاک ہونا شرط ہے، یہ مقصد ہے سوال کا۔ سحور اینڈ سے پہلے پہلے، صبح صادق کا نہیں لینا ہے لفظ، ٹھیک ہے، صبح کاذب سے پہلے پہلے یہ بول سکتی ہیں، امساک کے ٹائم سے پہلے پہلے، سحور اینڈ سے پہلے پہلے لازم ہے کہ اس کو پاکی حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے، یعنی اندرونی پاکی، ٹھیک۔ اچھا اب یہ شخص اندرونی پاک ہو گیا، نیت اسی وقت کر لے گا، روزے سے ہو جائے گا، چاہے سحری کھائے یا نہیں کھائے، ٹھیک ہو گیا، روزہ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں ہو گیا، وہ باہری پاکی نہیں لیا تو بھی روزے کی حالت میں وہ، لیکن اب اس کو جو ہے وہ اٹھا اور اٹھ کے جو ہے نا کیا نام ہے ناپاکی کی سمجھ کے کنڈیشن، یعنی وہ ابھی وہی اسکتانے والی بات، پھر اٹھا 10 دن میں جا کے غسل لیا اس نے، تو اب وہ اس کی جو اس کے اوپر جو ایک نماز لازم تھی یا نہیں لازم تھی، کوئی نماز چھوڑی اس نے؟ فجر لازم تھی نا، فجر لازم ہو گئی تھی، پڑھنا تھا، غسل لینا اس کے لیے ضروری ہے، تو نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو ظاہری اور پلس باطنی دونوں پاکی ہونا چاہیے، روزے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو ظاہری پاکی آپ کو ضروری نہیں، شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر دن بھر بھی اگر ظاہری پاکی نہ حاصل کریں نا، بدماشی کی وجہ سے نفس نہیں کیا یا جو کچھ بھی وجہ واٹ ایور دا ریزن، ٹھیک ہے، مجبوری تو آپ چھوڑ دینا، بدماشی سے بھی جیسے اسکتاہٹ میں آ کے یا کچھ بھی، یا کسی کو مسئلہ نہیں پتا، واٹ ایور دا ریزن، ٹھیک ہے، تو بھی وہ جو ہے شخص کیا ہوگا، اس کا روزہ ہو جائے گا، روزے پہ کوئی بار نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال یہ کنڈیشن یہ ہے، ایک سوال ہم کر لیں اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھیں گے، تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو اوور آل بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو مسافر تو تھا ایک شخص جو روزے والی کنڈیشن تھی اس پہ وہ بھی تھا، ٹھیک ہے، کہ بھائی روزہ رکھو چاہے نہ رکھو، لیکن وہ جو شخص تھا اس سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، زوال سے پہلے پہلے اپنی منزل کو پہنچ گیا، جہاں کا ارادہ تھا وہ 78 کلومیٹر سے زیادہ تھا،
15 दिन से कम ठहरने का भी सब कुछ कंडीशन लग रही थी, ठीक है। फिर आपको सुहूर से पहले उसने रोज़ा सफ़र भी शुरू कर दिया था, सब कुछ, ठीक है। तो अभी रोज़ा रखा नहीं था, ठीक है, और ना ही रोज़ा रखा भी नहीं था, नियत भी नहीं किया था, और रोज़ा तोड़ने वाली कंडीशन भी नहीं अभी किया था, यानी खाना पीना भी नहीं खाया था, बस इरादा नहीं था, नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे, देख लेंगे सफ़र अगर आसान हुआ तो ज़वाल से पहले पहले, वो वाली बात। लेकिन वो जो है शख्स जो है पहुंच गया अपनी मंजिल को, जहां उसको जाना था पहुंच गया, 2 घंटे की फ्लाइट थी, चला गया। तो जब ये पहुंच गया तो अब ऐसा है कि उसने देखा कि ज़वाल से कबल जो है टाइम है रोज़े का, मतलब जो नियत करने का। तो अब ये शख्स जो है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये शख्स क्या करेगा? जब ये मंजिल पे पहुंच गया, मुसाफिर तो है, इख्तियार है उसको, ठीक है, वहां पे भी नहीं रख सकता है वो, लेकिन अब क्या करेगा, शरीयत क्या कहती है कि अब नियत कर ले वहीं पे, ठीक है, नियत कर ले वहां पे, ठीक है। नियत अगर नहीं किया है ना और अब तक कुछ खाया पिया भी नहीं है तो नियत कर ले, ठीक है, रोजा रख ले, ठीक है। छोड़ना मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुसाफिर है तो छोड़ तो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, गुनाह है कबीरा, गुनाह होगा, क्योंकि आपको मुसाफिर में सफर की जो आपको इजाजत दी गई है ना, वो इस वजह से दी है कि सफर मुश्किल हो तब, ठीक है। अगर कोई कर लेगा तो कफारा नहीं हो जाएगा, लेकिन जैसे कि मना है, अच्छी बात नहीं है, गुनाह है, ठीक है। चले, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया ओवरऑल आप लोगों को। कफारे का बयान अब ध्यान से सुनिए। कफारा 2 दिन से हो रहा है, तो जरा देखें अब क्या है कफारा भाई। कफारे का बयान, मसला नंबर 1, रमजान शरीफ का रोजा तोड़ देने का कफारा यह है कि लगातार 2 महीने रोजे रखे, ठीक है। थोड़े थोड़े करके रोजे रखना दुरुस्त नहीं। अगर किसी वजह से दरमियान में 1-2 रोजे नहीं रखे तो अब फिर से 2 महीने के रोजे रखे। अलबत्ता जो रोजे हैज की वजह से रह गए हैं, उनकी रह जाने की वजह से कफारे के तसलसल में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाक होने के फौरन बाद रोजे शुरू कर दे और 60 रोजे पूरे कर दे। कफारा क्या है? कफारा एक सजा है। अब वो सजा, जाहिर बात है सजा लगनी भी चाहिए, ठीक है। तो लगातार 60 रोजा सजा लग रहा है ना, सुनी के लग रहा है कि वो छोड़ हो गया, राइट, औरतों को खास करके, ठीक है। मर्दों में तो चले एक ये है कि नापाकी का कोई कंडीशन, कोई उज़र नहीं है तो वो रखने वाली बात है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। औरतों में बड़ा मसला है, ठीक है। तो कान है, ठीक है, आज के बाद से जो है ना वो ऐसा कभी ऐसा मामला। अच्छा हाँ, एक और बात हम बताना था हमको शुरू में ही, एक ये कि आपको ऐसी कोई भी कंडीशन जो आपको कफारे वाली अब तक जो बताया है हम ना, कफारे वाली जो भी कंडीशन बताया है, उसमें से अगर आपने उस वक्त में किया है जबकि आपका रोज़ा फर्ज हो चुका था शरीयत की तरफ से, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन किया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अकल, बेवकूफ़ कोई होता है ये शुरू से, ठीक है, मतलब अकल पागल नहीं था, लेकिन जैसे अकल कम होती है ना वो वाली बात, या ईमान कमज़ोर या कुछ भी वॉटेवर, ठीक है, 15 साल का हो गया था, जवान हो गया आराम से, यानी जब शरीयत बालिग कहती है वो शुमार हो गया उसमें, ठीक है। अब उसने जो है ना कभी ऐसी नज़ाकत की है, ठीक है, वॉट एवर द रीज़न, ठीक है, नफ्स कमज़ोर, नहीं सीखा था दीन, वॉट एवर द रीज़न, ठीक है, ऐसी कंडीशन में उसने कभी किया है कि पानी पी लिया, ठीक है, या ये कि आपको क्या कर दिया, खाना खा लिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, और अम्मी अब्बू के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि रोज़ा के साथ हैं, ठीक है। तो ये जो है अगर ऐसी हरकत की है और आपको उस वक्त शरीयत की तरफ से आप बालिग शुमार थी, आप पे रोज़ा फ़र्ज था, तो लाजिम है कि आपका कफ़ारा है, फिर आपके ऊपर कफ़ारे की जिम्मेदारी है। सो रिमाइंड इट, आपने याद करना है कि आपने ऐसी कभी गलती की है क्या, ठीक है, नादानी में करे या कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि शरीयत शर्त लगा रही, क्या बालिग होना शर्त है, आकिल होना शर्त है, पागल नहीं हो। अकल वाला, यानी अकल वाले से मुराद ये नहीं कि वो अकल आ जाए खूब एकदम मैच्योरिटी, यार अकल मतलब बालिग अकल, अकल पागल नहीं है, अकल का मतलब पागल नहीं है, सेंस है उसको, ठीक है, अच्छाई बुराई की तमीज़ है, तो वो चीज़, ठीक है। तो अगर ऐसा किया है आपने याद करना है, लाज़िमन याद करना है, ठीक है, वो याद कीजिए, और उसके बाद फिर क्या करना है वो हम बताते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और एक और बात कि आपका जो मामला होता है रमज़ान में, देखें लास्ट के जो पीरियड्स के डेट होते हैं ना, डेज होते हैं जो आपको बिल्कुल कम हो रहा होता है, उसमें शक वाला दिन चल रहा होता है, ठीक है, शक वाला दिन चल रहा होता है, जैसे आपको क्या ही बोलें, जैसे 7 दिन, अगर उमूमन एक बात बोल रहे हैं, किसी को 4 दिन 5वें दिन भी पाक हो जाता है, सबके अलग अलग केसेस हैं, लेकिन मेजोरिटी का केस जो होता है वो 7वें दिन तक वो ना हल्का ब्राउनिश से भी कम, ब्राउनिश और येलो टाइप से, ऑरेंज टाइप से कलर आता है इस तरह से, फिर उसके बाद येलो पे आता है, फिर उसके बाद ऑफ वाइट आता है, क्रीम आता है, उसके बाद फिर वो कंप्लीट वाइट हो जाता है, ठीक है, या ये कि कंप्लीट ड्राई हो जाता है, दो कंडीशन बनती है। तो ऐसा 10 दिन के अंदर अंदर अगर हो जाए तो
ٹھیک ہے. اب وہ ہے کہ لاسٹ ڈیز میں آپ کو بڑا شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صلاح تو قضا ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ آپ کو شک والا ڈیز چل رہا ہوتا ہے تو پڑھ بھی لیتا ہے انسان، پھر قضا لوٹاتا بھی ہے، یہ کرتا ہے. ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں. اور ہم بتائیں گے بھی آپ لوگوں کو پیریڈس کا جب مسئلہ پڑھائیں گے تو وہاں ڈیٹیل سے بتائیں گے بھی انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے، بہترین سیف سائڈ کیا ہوگا انشاءاللہ. لیکن آپ کو لازماً ایسا اگر دن چل رہا ہے نا، اور اگر آپ کو ایسا کوئی کام کر دیا، ایسا اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی ایسا کر دیا جس میں آپ کا غالب گمانے کی شک میں آپ پڑ گئی کہ قضا نہیں، روزہ ٹھیک ہوا یار، یہ پتہ نہیں، اب یہ ہے نا آپ کو کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے. 50-50 کا بھی اگر ریشیو ہے تو پھر آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے، لسٹ میں ایڈ کر لینا کہ اس کو بعد میں پورا کرنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا ٹھیک ہے، بول دے رہے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر کوئی ایسا جو آپ کو کنفرم ہے قضا ہو گیا، وہ تو قضا ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو قضا کرنا ہی ہے. لیکن اگر شک والا غالب گمان کے ساتھ، یہ نہیں کہ اپنا دماغ والا شک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ شکی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا پھر اس کو جھٹکے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہم بول دیں گے تو پھر شک والے جو ہیں بالکل ہی شک سب سے پہلے تو میرا نمبر آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو ہم بالکل جھڑک دیتے ہیں، بہت شکی ہیں، بہت شکی ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے، اتق اللہ، اللہ کا تقوی. ٹھیک ہے. اپنی نہیں منوانا چاہتے ہیں، کریں گے وہی جو اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کو پسند ہے، اور میرا نفس کہہ رہا ہے نا اللہ کو نہیں مطلب دھو لو اور یہ کر لو، پاک ہو جاؤ، گندی ہو بھائی نہیں گندے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے دل کو یہ کہ ختم، خلاص، کوئی بھی شک نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک اندر سے فیلنگ آ جاتی ہے جب اتق اللہ آتا ہے نا، اللہ کا خوف آتا ہے. جیسے تقوی بڑھے گا ویسے ویسے شک دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا واحد علاج ایک ہے، دنیا بھر میں سائنس تک کے یہاں علاج نہیں ہے اس کا، یاد رکھیے گا. شکی مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں دیوار تک دھونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. واحد علاج صرف اور صرف ایک ہے، اتق اللہ، اللہ کا تقوی. ٹھیک. تو کیونکہ ہم وہ فیز سے گزرے ہیں کہ ہم، آپ یقین کیجئے کہ ہم صابن سے اتنا ہاتھ دھونا تھا، پورا ہاتھ میرا وائٹ ہو جاتا تھا اس طرح سے. بچپن کا دن، مطلب چھوٹے سے میں. ٹھیک ہے. تو ایک دم پورا کمپلیٹلی وائٹ. لائٹ آئی، ایک بیک لائٹ آئی تو ہم دیکھ رہے اپنا ہاتھ، تو ڈر گئے ہم اپنا ہاتھ دیکھ کے. آئی پھر پورا ہاتھ اجلا ہو گیا، اتنا دیر سے پانی جو ہے نا وہ صابن مل مل کے دھلا رہا ہے. تو اس طرح سے شکی مزاج ہے. اور آج بھی پیر دھونا وہ ہے ہی ہے ابھی بھی. تو شکی مزاج جو ہے نا میرا ہے، تو ہم اس طرح سے جھڑکتے بالکل ختم، خلاص. ٹھیک ہے. ابھی بھی مشہور ہے، گھر میں مشہور ہی ہے ابھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا، زیادہ شک میں نہیں پڑنا. لیکن ہاں جب شک ہو جائے، واقعی شک، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کو شک ہی نہیں ہوتا، نارمل آدمی کو بھی شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پاگل آدمی جو ہے جیسے میرے طرح، وہ بھی شک کو نہ لے. ٹھیک ہے. لیکن نارمل آدمی کو شک ہو جاتا ہے بعض دفعہ. ٹھیک ہے. اب جب شک ہو گیا تو دیکھنا ہے غالب گمان کدھر جا رہا ہے، کانٹا کدھر ڈھلک رہا ہے. ٹھیک ہے. قضا کی طرف ڈھلک رہا ہے. 50-50 بھی اگر ریشیو آ جائے نا، کہ 50 لگ رہا ہے کہ قضا ہے اور 50 لگ رہا ہے کہ نہیں بھی، تو آپ اس کو نا پھر لسٹ میں ایڈ کر لیں، قضا کی احتیاط کا پہلو لے لیں. ٹھیک. کیونکہ قضا اگر چھوڑ دیجیے گا تو پھر گناہ والی بات ہو جائے گی نا. دھیرے دھیرے کر کے پورے کر لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. زیادہ سے ہم لوگ کا ہر رمضان میں ہم لوگ کا 10 تو کہیں نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہی سب ملا کے ایک تو قضا پیریڈس کا ہو گیا، اور پھر شک شبہ والا الگ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. امی بولی پوری زندگی روزہ رکھو تو اچھا ہے. ٹھیک ہے. امی یہاں تک بولتی ٹھیک ہے میرے گناہ ہوگا، ٹھیک ہے ہم لے رہے ہیں اپنے اوپر، اتنا دن سے روزہ رکھی ہے، پورا سنانے لگ جاتی ہیں. امی لوگ تو خاص کر کے سناتی ہیں. بہت شک میں نہیں رہتے، شک میں ہیں، پہلے زیادہ تھے، لیکن اب جو ہے نا احتیاط کا پہلو زیادہ لیتے ہیں. احتیاط کرنا لازم ہے نا، احتیاط تو کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. وہ احتیاط زیادہ ہے، شک نہیں ہے، وہ احتیاط ہے. جب ہم بتائیں گے نا کھول کے کہ احتیاط کیا ہوتا ہے، شک کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بعض دفعہ شک ہو جاتا ہے، پاگل بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کم ہوتا ہے، بہت کم کیا اللہ نے، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ دو بات آپ نے ڈیفینیٹلی جو ہے نا یاد رکھنی ہے. کفارہ یاد کیجئے کہ کیا ایسی کوئی کنڈیشن بنا دیا تھا کیا جبکہ بالغ ہو چکی تھی، روزہ فرض ہو چکا تھا. اور یاد کیجئے کہ آپ کو قضا والی جو بات ہے، ایسا مطلب شک والا. ٹھیک. تو وہ دونوں کو آپ نے لازماً جو ہے نا نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پیریڈز کے ڈیز بھی جو ہے نوٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے سے گمان سے کہ آج ہوئے تو کل ایک دن ہو گیا، پھر وہ پرسوں 2 دن، ایسے نہیں ہوتا ہے. پورا کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے کہ 5:10 سے اگر پیریڈ آیا، جیسے ہی آپ نے دیکھا، پہلا جو دیکھا نا آپ کو نشان ملا نا، فار ایگزامپل اس کی مثال ہم دے رہے ہیں اب، جو کہ چونکہ بات خلاصہ کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، تفسیر مانگتی ہے، تو اس لیے ہم بتا رہے ہیں. وہاں ہم آپ کو بتائیں گے جب ہم آپ کو اس کا ڈیٹیل پڑھائیں گے، تو ریپیٹ کریں گے وہاں بھی انشاءاللہ. تو آپ کو جیسے ہی آپ صلاح میں تھی، فار ایگزامپل ہم ایسا ایگزامپل لیتے ہیں نا کہ جو بالکل ایک دم بہت مشکل سے مشکل والا. ٹھیک ہے. تاکہ مشکل سے مشکل ترین ایگزامپل لے کے ہم بتا دیں، باقی آسان والا آپ خود ہی سمجھ جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو لیٹ سپوز کہ آپ نماز ادا کر رہی تھی، صلاح ادا کر رہی تھی، اور صلاح کے دوران میں آپ کو ایسا فیل ہوا کہ کچھ گرا. ٹھیک ہے. کچھ گرا. پھر آپ نے جو ہے نا سلام پھیر کے واپس آپ گئیں اور چیک کیا تو دیکھا کہ واقعی میں میرے کو پیریڈس ہو گیا.
ٹھیک. تو اب جب دیکھا نا، شریعت کہتی ہے کہ جب دیکھا تو اس وقت سے حکم لگے گا، لیکن یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے. کتاب بہشتی زیور میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب سے دیکھے گا نا تب سے حکم لگے گا، لیکن یہ جب ہے جب پتہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، گرا پتہ ہی نہیں کوئی ہوا، لیکن ایسا نہیں ہوتا جب پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو جب پروسیس ہم بتائیں گے نا کہ کس طرح سے پورا 30 days رہنا ہوتا ہے عورت کو، یہ 30 days جو پورا منتھ چل رہا ہوتا ہے نا پاکی اینڈ انکلوڈنگ ناپاکی کا ڈیز، اس میں آپ اگر ہے نا اپنے آپ کو ایڈکٹڈ کر لیجیے گا نا اسلام کے دائرے میں، آپ کو یقین کیجئے کہ آپ کو کہیں اسپاٹس لگنے کا چانس ہی نہیں ہوگا. 99% ہم گارنٹی دیتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید کر کے. ٹھیک ہے، اسلام میں راحت ہے، صرف اور صرف راحت ہے، کہیں سے کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے اوپر وبال جان بناتا ہے انسان سوچ ساچ کے. تو یہ جو ہے آپ کو جیسے، تو اب یہ شریعت کہتی ہے کہ جیسے دیکھے گا ویسے جو ہے نا آپ کو حکم لگے گا کہ آپ کو ناپاکی کا. لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب یہاں پہ بتائیں آپ کہ آپ کو فیل ہوا کہ سب کچھ گرا ایسا، اور پھر آپ نے جا کے چیک کیا فوراً سے، آپ نے دیکھا کہ بالکل فریش ہے، آپ کو سمجھ آیا، یا پھر یہ کہ آپ نے رب کیا. بعض دفعہ رب کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے رب کیا آگے، تو یہ اس سے پتہ چلا. تو اب آپ بتائیے کہ یہاں پہ آپ کا دل کیا کہے گا؟ ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، ضمیر کی بھی تو آواز ہوتی ہے نا. ضمیر کیا کہے گا؟ ضمیر کی بھی بات سننا چاہیے. ایسا نہیں کہ ضمیر جو ہے نا وہ نفس کی بات ہوتا ہے ہمیشہ غالب نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ نفس کی غالب ہوتی ہے. بعض دفعہ کیا اکثر جو ہے نا ضمیر ہمیشہ جواب صحیح دیتا ہے. اندر سے جواب کیا آئے گا آپ کو کہ لازم یہ کیا ہے، اسی وقت جو گرا تھا نا اسی وقت سے، لازم کیا ہے اسی وقت سے آئے گا. یا پھر ہم زیادہ قابل بن رہے ہیں، بتا دیجیے، ہو سکتا ہے ہم شک میں ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے، بتا دیجیے. آئے گا نا، غالب گمان تو جائے گا نا، یقین تو نہیں، یقین ہی کہے گا آدمی. جی کہے نا یقین کہے گا. ٹھیک ہے، یقین ہی کرے گا نا، کیونکہ دو کنڈیشن ہو گئی. ایک تو ابھی ہم کو بالکل فیل ہوا باڈی سے کچھ گرا، اور پلس دوسرا کہ دیکھا جو نا ایک دم بالکل وہ ایک دم فریش دکھا، یعنی لیکوڈ تھا. تو آپ کو پتا چلے گا نا بھائی، یہ دیر کا رہے گا تو وہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی سوکھا ہوا تو پہلے کا. ٹھیک، وہ بھی پہلے کا تو اور پہلے سے اس کا مطلب ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یقین ہو گیا. تو اب ایسی کنڈیشن میں آپ کو وہ شریعت کی بات نہیں ماننی ہوگی، کہ آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کیا نام ہے اس وقت سے حکم لگے گا حیض کا. نہیں، آپ کو پھر اس وقت سے حکم لگے گا جب سے آپ کو فیل ہوا گرنے کا. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کتنے بجے سے نماز جیسے ہی دیکھا فوراً سے ٹائم دیکھا کیجیے. سب سے ٹائم کا بہت دھیان رکھا کیجیے، کیا ٹائم ہوا وہ دیکھا، اور اس کے بعد دیکھا آپ اپروکس کیجیے گا، زیادہ لے کے، کم نہیں، زیادہ لے کے اپروکس کیجیے گا کہ ابھی جو ہم نماز پڑھے تھے اس سے پہلے 10 منٹ ہوا ہوگا، 15 منٹ زیادہ سے زیادہ، چل مان لیا 20 منٹ. ٹھیک ہے، تو 20 منٹ میں میرے کو یہ ضرور آ گیا ہوگا یہ والا کہ گرنے والا کنڈیشن. تو 20 منٹ پہلے ابھی ٹائم کیا ہو رہا تھا، وہ ٹائم ایگزیکٹ نوٹ کیجئے، اور اس ٹائم سے لے کے نیکسٹ وہ ٹائم جو ہوگا، دس از کالڈ 24 آور اینڈ دس ول کاؤنٹ ایز اے 1 day آف پیریڈ. ٹھیک ہے، اس طرح سے کیلکولیشن ہوتا ہے. اتنا بھی آسان نہیں کہ گمان انگلی پہ گن رہے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کاؤنٹ ہوتا ہے. پھر تو وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی کتنا دن ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ نے لاسٹ کا جو ڈیز چل رہا ہوتا ہے اس میں شک کا ڈیز ہوتا ہے، بڑا احتیاط کرنا ہوتا ہے، بڑا بار بار چیک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مشقت کا نام ہی یہ جو ہے نا مطلب راحت ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ جنت ہے. ٹھیک ہے، جنت اتنا آسان نہیں ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے، تو یہ جو ہے شک کے ڈیز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ غالب گمان کدھر جا رہا ہے، قضا ہو جا رہی ہے یا پھر بچا ہوا دن ہے. شک میں اور بہت کنفیوز ہوتا ہے آدمی کہ بھائی اس دن ہو گیا روزہ یا یہ کہ نہیں بھی ہو رہا ہے. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے، کہیں کبھی 50-50 رہتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ اس دن روزہ رکھ لیں اور پلس جو ہے نا وہ قضا بھی کر لیں. ٹھیک ہے، سیف سائڈ لینا چاہیے آدمی کو. ٹھیک ہے، اللہ طاقت دے دیتا ہے یار، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں، آپ کو یہ نہیں سوچے گا، اب ہم آپ کو اپنا تعارف کرا دیا کہ ہم شکی ہیں، تو آپ یہ ہرگز نہیں سوچے گا کہ ہم آپ کو شکی مزاج سے نہ ہم آپ کو کوئی فتویٰ بتائیں گے، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے، ہم بہت احتیاط سے بولتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ زبان سے حق نکلوائے. ٹھیک ہے، میرا اپنا کوئی آئی کیو یا پھر یہ نہیں کہ میری فطرت جو ہے وہ اس بات سے، ہم خود بھی اگر جو کرتے ہیں نا کام، ہرگز ہم کسی کو وہ بتاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر میری اپنی پگل پنتی ہوتی ہے تو سمجھ آ رہی بات، تو ایسا ہرگز نہیں لائیے گا دماغ میں. ٹھیک ہے، بس ایک بات بتایا تاکہ آپ کو بس ایسے ہی بول دیا. تو اب یہ ہے کہ آپ کو ہاں بالکل. تو یہ جو ہے یہ کیا ہوگا، آپ کو یہ نوٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ایسا آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ 7 دن رکھا تھا کہ 8 دن رکھا تھا. بعض دفعہ آپ ہے نا روزہ رکھتی ہیں تو بھول جاتی ہیں کہ کتنا دن ہوا، 2 دن کا رکھ لیا کہ 3 دن. میرے تو اکثر ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، میری یاداشت بڑی کمزور ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ کتنا دن کا ہوا. تو آپ نے سب کو نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کتنا قضا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات. تو سب کچھ یہ لکھا پڑھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
دین اسٹارٹ ہی ہوا اقرا سے، ٹھیک ہے، علم نہیں لیا نا، تباہی ساری تو اسی وجہ سے ہوئی ہے یار، سارا بیڑا غرق اسی سے ہوا ہے، علم نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ آ گئی۔ تو شک کا ڈیز کاؤنٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے غالب گمان کدھر جا رہا ہے، 50-50 بھی اگر آ جاتا ہے تو پھر آپ نے احتیاط کرنی کہ اس دن رکھ بھی لینا ہے، اور پھر قضا بھی، اور اگر آپ کو لگ ہی رہا ہے کہ نہیں آج کا دن قضا ہو گیا تو پھر مت کیجیے، روزہ مت رکھیے، قضا کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ شک میں بولا ہے جیسے سیف سائڈ۔ اور کفارہ کا یاد کیجیے کہ آپ کو ایسا پاسٹ میں ایسا کبھی کیا ہے کیا، یہ دونوں چیز آپ کو بتانا مقصد تھا میرے کو، جو یہ ساری چیز پڑھایا۔ تو پھر ایک اور چیز کہ آج جو ہے کفارے کا بیان ہے، پھر اس کے بعد فدیے کا بیان ہے، اور اس کے بعد شب قدر آ جائے گی، یعنی آپ کو میرے خیال سے کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ آپ کو شب قدر کا جب بیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ مشکل سے 5 یا 6 دن بچا ہوا رمضان میں، تو اگر 2 کلاس لیتے ہیں تو 12 دن بچا ہوا، ٹھیک ہے، 12 ہو جائے گا کلاس انشاءاللہ۔ تو 2 دن آپ کو ایک کفارے کا اور فدیے کا 2 کلاس، اور پھر اس کے بعد سے شب قدر کا جو بیان چلے گا آپ کو، تو اس میں دعا آپ کو باضابطہ ہم لکھوائیں گے پڑھوائیں گے، تو آپ نے لازماً ڈائری بنا لینی ہے پہلے سے، ایسا نہیں کہ لولک پہ بیٹھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جس دن دعا کرا رہے اس دن لے کے بیٹھ رہی، ڈائری ڈھونڈا رہی ہے، پین پنسل ڈھونڈا رہا ہے، ٹھیک، ڈائری پہلے سے بنا لیجئے، ٹھیک ہے، اور پینسل لے لیجئے، پینسل سے لکھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیز تیاری رکھیے گا انشاءاللہ، پہلے بتانا مقصد اس لیے ہے کہ بس تیاری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈیفینیٹلی دعا کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ موبائل کا چکر چھوڑ دیجئے اللہ کا واسطہ، ٹھیک ہے۔ اپنے نبی کی سنت اپنائیے، نبی کی سنت کتابت تھی، ٹھیک ہے، بولنا تھا، ٹھیک ہے، فزیکل وہ جو نا ورک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کچھ بھی ہے، موبائل تو طاغوت کا پلیٹ فارم ہے یار، کب یہ اڑ جائے کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا، دیکھتی ہیں کیسے کیسے موقع پہ دھوکہ دیتا ہے، ایسا موقع دھوکہ دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ اٹھا کے ایسا پھینکے نا کہ شکل نظر نہیں آئے کبھی، سمجھ آ رہی بات۔ تو جذبات بھڑکانے کا بھی ان لوگ کا پلان اس کے پیچھے ہے، آ رہی بات سمجھ میں۔ یہ سارے جو لائکس اور کمنٹس کے جو آپ کو آپشن ملتے ہیں نا، یہ سب جذبات کے ساتھ ٹریگر ہے، سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا کرنا، ایموشنلی بلیک میل۔ آپ کو نہیں پتا، اندازہ نہیں ہے کہ یہ دشمن کتنا ڈیپ جو ہے نا بگاڑ کرنے میں نا پورا جو ہے نا کمر بستہ ہے 24 آور، اور ہم خر سو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات جو ہے نا 2-3 پوائنٹ بولنا تھا۔ تو کفارہ کیا ہے بھائی؟ اب کفارہ جس پہ لازم ہو جائے گا تو وہ کیا کرے؟ تو اب سن لے کہ وہ کیا ہے، کہ آپ کو لگاتار 60 دن روزہ رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، 2 مہینے 60 دن روزہ رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ 29 نہیں لیں گے کیونکہ ظاہر بات ہے 2 مہینے کا مطلب زیادہ فقہاء کرام نے زیادہ کو بولا ہے کر کے، 30 دن کا بھی زیادہ سے زیادہ مہینہ کتنا دن کا ہوتا ہے؟ 30 دن کا نا، تو وہ لینا ہے آپ کو 2 مہینہ 60 روزہ، ٹھیک ہے۔ اور بیچ میں اگر پیریڈس آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پیریڈس آتا ہے تو جب تک پاک نہیں ہوتے تب تک نہیں رکھنا ہے، اور ڈے کاؤنٹ کر لینا کہ کتنا ہوا تھا اب تک، پھر جب پاک ہو جائیے تو پھر آپ کو رکھنا شروع کر دیجئے۔ لیکن آپ کو اگر ہم ایک بات بتا دیں تو آپ پریشان ہو جائیے گا، ہم چاہ نہیں رہے کہ بتائیں، ٹھیک ہے، لیکن بتانا بھی ضروری ہے، مسئلہ چھپانا بھی گناہ ہو جائے گا پھر، لیکن اسی لیے نا پھر آپ ہے نا اس کو، جب ہم یہ مسئلہ جو ہم بتانا نہیں چاہ رہے ہیں اگر بتا دیں گے نا تو پھر آپ ہے نا 100 بار کان ایٹھیے گا کہ اللہ نہ کرے کبھی نا وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے، کوئی بھی ایسی حرکت کرے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ کچھ ایسا جو معاملہ ہوتا ہے قضا میں، یعنی آپ کو جب پیریڈس کا ڈے چل رہا ہوتا ہے تو لاسٹ میں ایسا مومنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا، جیسے مان لیا کسی کو تو ہو بھی جاتا ہے، بہت ساری عورتوں کو بالکل یقین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا نفس کی بات نہیں ہوتی، بالکل یقین کے ساتھ کہتی ہیں کہ نہیں اللہ کی طرف سے پاکی حاصل ہوئی، واقعی میں ہوتی ہے۔ لیکن جو شک کے ڈیز ہوتے ہیں نا، امساک کا ٹائم جس کو بول سکتی ہیں آپ، اس میں کیا ہو جاتا ہے نا کہ اس میں ریشیو چلتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا بھی ہے اور پھر یقین والا بات بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ کو علماء کرام نے بولا ہے کہ سیف سائڈ لے کے 1 دن یا 2 دن کی قضا جو ہے نا پیچھے سے لوٹائے عورت، اس کے ڈیٹیل میں ہم آپ کو پھر نہیں لے جانا چاہتے، وہ ایک الگ ایشو ہے، پھر ہم آپ کو اس میں ڈیٹیل سے بتائیں گے جب ہم آپ کو صلاح کے بارے میں بتائیں گے۔ بہرحال میرا مقصد یہاں پہ یہ کہنے کا ہے کہ اگر مان لیے سپوز دیٹ کوئی عورت 7 دن میں پاک ہو جاتی ہے، 7 دن میں مطلب اس کو یلو ڈسچارج وائٹ ڈسچارج جو بھی وہ آ رہا ہے 10 ڈیز کے اندر، امام ابو حنیفہ بولتے ہیں 10 دن کے اندر کوئی بھی ڈسچارج ادر دین وائٹ آئے گا، یعنی وائٹ کے علاوہ کوئی بھی ڈسچارج آئے گا، لٹل کریم بھی جو ہوتا ہے ادر دین وائٹ ڈسچارج، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بڑا تفصیل ہے، بڑا ڈیٹیل ہے یار، یہ نا مطلب اتنا آسان نہیں ہے۔ بعض دفعہ نا عورتیں بالکل سوئی بھی رہتی، صبح ہے تو شام میں باتھ روم گئی اور دیکھ رہی ہیں اور پتہ چلا کہ صبح میں وہ پیلا والا آیا تھا اور لاسٹ میں جو ہے نا وائٹ والا دیکھ رہی ہیں تو چیک کر کے تو یلو ہے تو سمجھ رہی کہ ابھی بھی ناپاک ہیں۔ مطلب یار کیا ہی بولیں، دین جو ہے نا ہر وقت آنکھ کھول کے نہ رہنے کا نام ہے، چوکنا رہنے کا نام ہے، کسی وقت بھی غفلت کا شکار ہوئیے گا بس آپ کو جو ہے نا شیطان اچک لے گا، آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ کیا بولتے ہیں، ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، وہ والی بات، ٹھیک ہے۔
تو بہت دھیان دینا ہوتا ہے. یہ 2-3 دن جو ہے نا مشکل تو ہوتی ہے, انسان کے نفس پہ گھرا گزرتا ہے, لیکن ہے نا آپ اگر کریے گا نا تو اللہ کے لیے اگر کیجیے گا نا تو یہ چیز آسان ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ ہم کفارے میں اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ کفارہ پھر نہ بگڑ جائے, یہ بھی تو ایک بات ہے نا, تو لازم ہے اس لیے بتانا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مسئلہ سنجیدہ ہے, تسلی سے سنیے گا. اللہ کرے اللہ آسان کرے, سب کے ساتھ اللہ آسانی کرے, اور جو بھی غفلت کے ساتھ زندگی گزارا یا جو کچھ بھی کیا اللہ جان بوجھ کے تمام گناہ ہوا ہے اللہ تو معاف کر دے اللہ, اور اس کے ساتھ جو بھی اس کا کفارہ ہے اللہ اس کو عمل کرنے کی توفیق, اور اس کو جو ہے ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے اس کے لیے طاقت اور موقع اور آزادی عطا کر دے, اور اللہ جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا اللہ اس کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. آئندہ نہ کرنے کی ایسی غلطی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. تو دیکھیں ڈیز جو چل رہا ہوتا ہے آپ کو لاسٹ کا, بالکل لاسٹ کا ڈیز جو ہے نا آپ کو ایک دم اب جو ہے نا شک والا ڈیز چل رہا ہے کہ پاک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, وہ والا دن چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کسی نے سحور اینڈ سے پہلے چیک کیا تو اس کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وائٹ ہے, یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب شک والا ڈیز. ہم آپ کو کیسے بتائیں یار, بہت طرح کا شک والا ڈیز ہوتا ہے. تو یہ شک والے ڈیز میں کیا ہو جاتا ہے نا, مسئلہ یہ ہے نا کہ جس دن میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, یعنی آج کا روزہ ہوگا بھی اور نہیں بھی ہوگا, وہ والا دن چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے میں پھر تو آپ کو روزے کے متعلق تو آپ کو بتا دیا کہ بھائی اس دن رکھ بھی لیجئے اور پھر قضا بھی کر لیجئے, بعد میں اس کی مطلب قضا بھی رکھ لیجئے, دونوں چیز سیف سائڈ ہو گیا. لیکن کفارے میں ایسا نہیں ہو پاتا نا. کفارے میں یہ بولا گیا ہے کہ کفارے میں آپ کو حیض رکا آپ نے فوراً سے سٹارٹ کر دینا. اگر حیض نہیں رکا ہے اور آپ رکھیں گی تو وہ روزہ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا, اور حیض اگر رک گیا, ٹھیک ہے, اور آپ کو لگا کہ ابھی نہیں رکا ہے, ٹھیک ہے, ڈیز وہ شک والا اس کے چکر میں, تو آپ کو وہ کیا ہو جائے گا, روزہ وہ کفارہ ہی ٹوٹ جائے گا پیچھے کا. جتنا روزہ رکھا نا 30-20 جو بھی ختم, پھر سے شروع کیجئے. مسئلہ یہ ہے, اس لیے کفارہ اپنے آپ میں بہت بڑی سخت سزا ہے قسم اللہ کی. تمام کفارہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا نا, جس میں جو بھی کفارہ آیا ہے اتنا سخت ہے نا کہ انسان جو نا پناہ گھینچتا ہے. باپ رے باپ, ایک مومن تو پناہ گھینچے گا 100 بار. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے جو ہے نا کبھی نہیں ایسا کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ اپنی ذات تک اگر ہو گیا نا, یہ اپنی ذات تک اس کو دھڑیلے سے عام کریں. ٹھیک ہے, جتنا ہو سکے نا لوگوں کو بچائیں اس سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اپنی اولاد کے لیے طے کر لیں کہ میری ذات تک ہو گیا تو ہو گیا, قسم اللہ کی اس کو یہیں دفن کر دیں گے, یہ حرکت کو کبھی نہیں ہونے دیں گے, اپنی ذات سے تو کبھی اس کو پھیلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ قسم کھا لیجئے. تو یہ چیز تو بہت تھوڑا سا ٹف ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا کرنا ہے, تو اس میں دیکھیں بتاتے ہیں ہم طریقہ. ایک طریقہ دیکھیں, اب جہاں پریشانی آتی ہے نا وہاں سولوشن بھی ہے, ایسا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, پریشانی تو ہے, ٹھیک ہے, پریشانی تو خود سے پالا نا, یہ بھی تو پالا خود سے نا, اللہ کی طرف سے تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, اللہ نے اتنا بتایا تھا کیوں, کیونکہ بچے رہو, ایسا کام ہی نہ کرو. ہم نے کیا ہوا, ہم نے سیکھا ہی نہیں, ہم نے علم نہیں لیا. مسئلہ صرف اور صرف یہیں آ کے اٹکتا ہے, علم نہیں لیا. علم لیتے تو کیا اتنا بغیرت ہو گئے تھے کہ اتنا سیکھنے کے بعد بھی نہیں کرتے, پھر تو بڑا ڈیرنس ہے یار, تو مسلمان ہی نہیں کہو خود کو. سمجھ آ رہی بات؟ علم لے گا انسان, مسلمان کے اندر بالکل غیرت آئے گی. ٹھیک ہے, غیرت تو پہلے سے رہتی ہے, لیکن وہ جب ہوش والی بات ہے نا, علم جو ہے وہ اس کو نا ہوش ہے پانی میں لاتا ہے, پانی جو ہے نا وہ علم جو ہے نا پانی ہے ہوش میں لاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب جو ہے آپ مان لیے کہ سپوز دیٹ, ایک مثال دیتے ہیں ہم آپ کو, کہ کسی عورت کا 7ویں دن جو ہے نا وہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے نا, جب تک تو یقین ہے کہ کچھ بھی اسپاٹ آ رہا ہے, کچھ بھی ڈے وائٹ ڈسچارج کے علاوہ کوئی بھی اسپاٹ آ رہا ہے نا, تو آپ کو بالکل اطمینان قلب ہے. ٹھیک ہے, روزہ ہوا ہی نہیں, سمپل. ٹھیک, لیکن اس میں نا اتنا بھی آسان نہیں ہے یہ. اس کو نا ہر نماز میں چیک کرنا ہوتا ہے. ایک نماز وہ کہ آپ کو شروع کا وقت داخل ہو گیا, اس میں چیک کیا, پھر استنجا کے لیے گئے, اور پھر جو ہے نا لاسٹ وقت میں جو ہے نا نماز کا وقت جا رہا تھا اس وقت چیک کیا. ٹھیک ہے, یہ 2 وقت میں آپ کو چیک کرنا لازم ہوتا ہے, یعنی 5 وقت میں کم از کم آپ کو 2 ٹائم ہر نماز میں چیک کرنا ضروری ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور یہ 2-3 دن تک چلتا ہے, کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مشقت ہے تھوڑا سا, دل برا نہ کیجیے, اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, اب اللہ والی بات ہے, اپنی غلطی اپنی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کسی کو مشقت میں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہے یہ آپ نے چیک کرنا ہے. وائٹ ڈسچارج ایک الگ ایشو. وائٹ ڈسچارج وہ ہے, وہ ایک اس سے کوئی لینا دینا نہیں روزہ کا. روزہ وائٹ ڈسچارج کا مطلب نہیں وائٹ ڈسچارج کے علاوہ کوئی ڈسچارج ہوگا تو. اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا, اب آپ کو کتنا ڈیپ لے کے جائیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو بتانے لگ جائیں پورا پیریڈز کا تو پھر بہت ہی ڈیپ ہو جائے گا. وائٹ ڈسچارج آپ کو پیریڈز کے اندر بھی آتا ہے, نہیں آتا؟ پیریڈز کے ڈیز کے اندر آتا ہے بالکل. کبھی کبھی وائٹ ڈسچارج آتا ہے, پھر آ گیا وہ ریڈ والا, آتا ہے نا.
تو اپنے جسم کا انسان خود بھی اختیار رکھتا ہے. اسی لیے ہم بولا کہ اس مسئلے کو نا، یہ عورتوں کے جو مسائل ہیں نا ڈیپ، وہ آپ کو مطلب مرد حضرات علماء کرام مفتیان کرام نہیں بتا پائیں گے ڈیپ، ایک دم ڈیپ جا کے. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ پھر ہے نا عورت کو وہی والی حدیث فالو کرنی پڑے گی کہ اپنے دل سے پوچھو. دل سے مطلب نفس سے نہیں، ضمیر زندہ ہے تقوی کس سے. ٹھیک ہے، تو سمجھیے گا. اب یہاں پہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ بات یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی ڈیز جو چل رہا تھا وہ آپ کو شک کا چل رہا تھا، ہوا یا نہیں ہوا. روزہ تو رکھ لے رہے ہیں سیف سائڈ. تو اب آپ نے کفارے میں بھی یہی کرنا ہے، سیم ایٹیچیوڈ اپنانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جتنا بھی چل رہا ہے، جب تک تو یقین ہے کہ بالکل کوئی اسپاٹ آ گیا الٹا پلٹا جو بھی، آپ کو سحور اینڈ سے پہلے چیک کرنا. ظاہر بات ہے، روزے کے لیے تو شرط یہی نا کہ سحور اینڈ سے پہلے تو وہ تو چیک کر لیا، پھر بعد میں بھی چیک کرنا ہے. ایسا نہیں کہ دن بھر میں نہیں چیک کرنا ہے، لیکن آپ کو روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس دن کے لیے، تو وہ تو سحور اینڈ پہ لاسٹ میں چیک ہونا چاہیے، بنتا ہے نا. سحور اینڈ پہ آ کے چیک کرنا تو لازم ہوتا ہے اس روزے کا بننے کے لیے، کنفرم ہونا کہ آج روزہ ہے یا نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے 7ویں دن اس کو آپ کو یلو ڈسچارج ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، یلو براؤنش وہی والا جو بھی. 8ویں دن اس سے کم ہو گیا، پھر 9ویں دن جو ہوا بالکل یلو کے ہلکا یلو لائٹ والا آ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ 9ویں دن جو ہے اب آپ کو جا کے سحور اینڈ میں وہ دیکھے گی کہ آپ کو یلو وائٹ ہلکا والا جو ہے نا وہ آ رہا تھا. اگر آ رہا تھا تو ٹھیک ہے، آپ ناپاک ہیں، آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا اس دن. ٹھیک ہے، اطمینان رہیے، آپ کا حیض شمار ہوگا. لیکن آپ کو جیسے ہی 9ویں دن دیکھا کہ سحور اینڈ سے پہلے بالکل 2 منٹ 1 منٹ پہلے کہ یار یہ تو بالکل ہی صاف ہو گیا، تو اب وہاں سے آپ نے نیت کر لینی ہے کفارے کی. کیا کر لینی ہے؟ نیت کر لینی ہے کفارے کی. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، کفارے کی نیت کیا بتایا تھا؟ کفارے کی نیت کیا بتایا تھا؟ آواز جا رہی ہے؟ کفارے کی نیت کیا بتایا ہے؟ دیکھیں، کفارہ اور قضا اور نیت جس میں ڈے فکس نہیں ہو، ان تینوں کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت سحور اینڈ سے پہلے ہوگی. کچھ مسائل ایسے ہیں نا جو بالکل آپ کو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، رٹا مار کے یاد کیجیے، جیسے بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک، جیسے پیریڈس وغیرہ تو ہر وقت آتا رہتا ہے نا، تو اس کو آپ دیکھتے رہیے گا، ہر وقت چیک کرتی رہیے گا کتاب میں. یاد کرنا پڑے گا. یاد مطلب آپ کو اتنا زیادہ ایڈکٹڈ ہو جائیے کہ بالکل یاد ہو جائے، یوز ٹو. ٹھیک، تو نیت کیا ہوگی کفارے کی؟ کب ہوگی نیت؟ سحور اینڈ سے پہلے ہوگی سحور اینڈ سے پہلے. تو اب آپ نے دیکھا کہ آج میرا 9واں دن تھا پیریڈس کا، کل تک تو بالکل میرے کو یلو والا ٹائپ سے آتا رہا تھا، ہم کو یقین تھا. تو اب نہیں، ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم 8ویں دن تک تو بالکل ناپاک تھے، بالکل کنفرم. لیکن اب 9ویں دن میں جو ہے نا آپ بالکل جو ہے نا سوئی ہیں، استنجا وغیرہ کر کے سب کچھ کر کے آرام سے. ٹھیک ہے، پھر اٹھی آپ سحور اینڈ پہ، ایک دم ایگزیکٹ ٹائم پہ نہیں کہ ختم ہو رہا تھا، تھوڑا دیر پہلے اٹھیے. جیسے سحری کرنے کے لیے سب کو اٹھتے ہیں، آپ بھی اٹھیے. ٹھیک ہے، کرنا پڑے گا، یہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ کو کرنا ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہے. اور سحری کے لیے اٹھ کے جیسے مان لیا کہ آدھا گھنٹہ سحور اینڈ میں ہے، ابھی 4، مان لیا کہ 4:30 میں سحور اینڈ ہو جاتا ہے، تو آپ 4 بجے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، 4 بجے اٹھ جائیں، واش روم جائیں، واش روم جا کے چیک کریں. ٹھیک ہے، چیک کریں، اور آپ کو اگر کچھ بھی ہو ایسا تو آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب کلر کیا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہے، اگر یلو ٹائپ سے ہے تو آپ ابھی ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے کہ نہیں اب تو ناپاک ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی اطمینان نہیں. ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ استنجا کر کے واپس آ گئی. پھر آپ کو کیا کرنا ہے، یہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان فوراً سے آتا ہے نا واش روم سے، تو فوراً سے نہیں گرتا کچھ بھی. اری بات سمجھ میں؟ کم سے کم تو اس کو گرنے کے لیے نا، مطلب ہم کیا بتائیں، ہم سب چیز ہے نا دیکھا ہے، غور کیا، تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو. اب یہ ہو سکتا ہے کہ باڈی الگ الگ میٹر کرتی ہے، یہ ہم بول رہے ہیں، زیادہ کم ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ یہی باڈی ہوتی ہے فیمیلز کی، کہ یہ جو ہے نا اچانک سے جب یہ کر کے آتے ہیں نا، استنجا کر کے آتے ہیں نا، تو پیریڈس کا جو وہ رک رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک دم سے نہیں گرتا ہے فوراً سے، یعنی آدھا گھنٹہ میں آپ کو نہیں دکھے گا کچھ بھی. اس لیے آپ کو کم از کم جو ہے نا 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا لازماً جو ہے نا آپ نے جو ہے نا واش روم وغیرہ کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لینا ہے.
اگر پیلا والا ہے تو بھی دیکھ لینا ہے، اور اگر وائٹ ڈسچارج ہے تو بھی دیکھ لینا ہے. یہ دیکھ لیا، پھر آپ کیا کریں گے، آپ بالکل سحور اینڈ سے 1-2 منٹ پہلے جا کے چیک کریے گا اور چیک کر کے دیکھیے گا کہ آپ کو کیا کلر گرا. جو کلر گرا آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اچھا یہ تو ابھی گرا ہوگا. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے ہم تو چیک کیا ابھی. ٹھیک ہے، ابھی تو چیک کیا، پورا دھو دا کے سب کچھ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا. اب جو گرا ہے وہ ابھی نیو گرا ہے یا 1 گھنٹے کے دوران گرا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ 1 منٹ آدھا منٹ پہلے جو گرا، اب اس پہ ڈیسیزن ہوگا کہ اب ہم آیا پاک کہلائیں گے یا ناپاک کہلائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ بہت اچھے سے سمجھا رہے ہیں ہم، سمجھیے گا. کیا بولا؟ شک کے ڈیز میں آپ نے کیا، جب تک تو آپ کو یلو، براؤن، اورنج، لائٹ یلو یہ سب آ رہا ہے تو اس میں آپ کو بالکل اطمینان کرنا ہے کہ وہ کیا ہے، ہیز ہے. کیا ہے؟ ہیز ہے. لیکن ایک چیز ہم آپ کو بتائیں، وائٹ ڈسچارج جب آ جاتا ہے نا لاسٹ میں 7-8ویں دن وائٹ ڈسچارج، تو وہ وائٹ ڈسچارج اگر سوکھ جائے گا نا تو وہ بھی یلو ہو جاتا ہے. ایسا کس کا تجربہ ہوا ہے؟ کس نے ایسا تجربہ کیا ہے؟ تجربہ کیا ہے کبھی، ہے نا؟ تو یہ آپ کو ناپاک نہیں ہوتا، اسی لیے بول رہے ہیں کہ بار بار چیک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سوکھنے نہیں دینا ہے، سوکھنے والا پھر ہے نا غلطی ہو جائے گی. وہ تو پھر آپ کو پاک ہے. وائٹ پتہ چلا تھا کہ وہ وائٹ گرا اور ہم سمجھ رہے یلو، نہیں بھائی یہ تو پاک نہیں ہوئے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، اور اس میں چھوڑ دیں گے اور پھر کفارہ سارا ختم، گڑ گوبر ہو جائے گا سارا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے نا سمجھنا ہے کیا کرنا ہے. تو وہی طریقہ جو ہم بتا رہے ہیں سہولت کے ساتھ، کیونکہ ہم بہت دماغ کھپایا بہن لوگ، اب بہت زیادہ بہت سارا سال جو ہے نا اس میں نا مسلح پہ رو کے گزارا ہے. آپ یقین کیجیے اتنا روتے تھے بھائی میں ہم کہ کیا کریں اللہ، بالکل کنفیوژن یہ وہ ساری چیز. یعنی کفارے کی بات نہیں بول رہے، جیسے ایسے بھی شک والی بات، یعنی کہ مطلب کیا پتہ قضا ہو گیا کہ کیا ہوا، سیف سائڈ لے کے مطلب یہ ہو رہے ہیں اور اتنا رو کے دعا کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اب جب کہ بتانے کا موقع آیا ہے دنیا کو تو الحمدللہ اللہ نے شرح صدر کر دیا اور تمام چیزوں کو فزیکلی گزارا ہے میرے کو. ایسا نہیں کہ ہم اڑی بات بول رہے ہیں کتاب سے پڑھ لیا، وہ فزیکلی ہر چیز پہ غور کیا، یقین کیجئے. ٹھیک ہے، تو اگر میری بات پہ یقین ہے اور میرے ایمان پہ یقین ہے تو آپ میری بات سن لیجئے تسلی سے. یہ بیسٹ ایگزامپل اور طریقہ بتا رہے ہیں، باقی آپ کو اگر بہتر لگتا ہے تو آپ وہ کر لیجئے گا. آپ نے لازماً 1 گھنٹے پہلے اٹھنا ہے شک والے ڈیز میں. ٹھیک ہے، جب تک آپ کو یلو والا گرا آپ تو کنفرم ہے کہ آپ ناپاک ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پریشان نہیں ہوئیے، لیکن وہ بھی آپ کو سحور اینڈ سے پہلے. اب جب کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اب کل جو ہے نا لائٹ یلو گرا تھا، آج اس سے کم ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آج پاک ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سحری سے 1 گھنٹے پہلے کا ڈیفینیٹلی الارم لگانا ہے. ٹھیک ہے، 1 گھنٹے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا آپ نے الارم لگا لیا. الارم لگا کے اچھے سے چیک کیا. پہلے چیک کیجئے، وہ مطلب پیشاب نہیں کرنا ہے، پہلے چیک کرنا ہے، پیشاب بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، چیک کرنا ہے. چیک کیا وائٹ اس پہ. اچھا چیک کس پہ کرنا ہے، چیک کس پہ کرنا ہے؟ چیک آپ کو بتائیں ہم سب سے بیسٹ جو ہے ٹوائلٹ پیپر ہے. سب سے بیسٹ ٹیشو بھی نہیں ہے. ٹیشو جو ہوتا ہے نا ٹوائلٹ پیپر سے زیادہ سخت ہوتا ہے تھوڑا سا. ٹیشو لے سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ٹوائلٹ پیپر نہیں تو آپ پگلا رہے ہیں، ٹیشو لے لیجئے، لیکن جیسے سب سے بیسٹ بول رہے ہیں. کیوں نا، کیونکہ ٹوائلٹ پیپر اتنا ملائم ہوتا ہے نا کہ اس کو وہیں ڈال دیجیے گا اور وہ فلش میں چلا جاتا ہے. نہیں، ٹوائلٹ پیپر بالکل ایک دم ملائم ہوتا ہے، سمجھ رہی ہیں؟ تو ٹوائلٹ پیپر ہے نا آرام سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹوائلٹ پیپر ہر لڑکی کو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ وہ کیا کیا کہ لیا اور لے کے اس کے بعد جو ہے نا اس کو فولڈ کر کے گئیں اور جا کے اسے چیک کیا تو دیکھ جائے گا اس میں بالکل صاف ہوتا ہے. وائٹ تو رہتا ہے بالکل، وہ سمجھ آ جائے گا کہ وائٹ میں وائٹ مل رہا ہے تو وہی صاف ہو گیا. اور وائٹ میں اگر کچھ بھی الگ کلر ہے تو سمجھ جائے کہ یلو ہے. لیکن اس میں ابھی اطمینان نہیں ہوا ہے کہ آپ کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، ابھی نہیں. ابھی تو آپ کو وہ نا دھک چک والا ہے. ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا یہ کام، اب آپ 1 گھنٹہ ریسٹ کیجئے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ اگر آپ چل پھر سکتی ہیں تو اچھا کیجئے کہ تاکہ گرے کچھ. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی جو ہے نا آپ نے جو ہے نا کیا نام ہے، آپ سو جائیں آرام سے، آ کے لیٹ جائے، کوئی بات نہیں. ٹھیک، اور اس کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد 1 منٹ پہلے، ٹھیک ہے 1 منٹ پہلے آپ کو جا کے 1 منٹ پہلے اس لیے کہہ رہے ہیں نا کیونکہ آپ کو بس چیک ہی تو کرنا ہے نا. چیک کرنے میں آدھا منٹ لگتا ہے. کیا کرنا ہے، رب کرنا ہے جا کے ٹیشو کو. سمجھ آ رہی بات؟ تو دوسرا جو ہے نا آپ کو چیک کرنے کے لیے اس کے لیے آپ پہلے سے ٹیشو کو منہ ماڑ کر کے رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے آپ کو 1 منٹ پہلے سحور اینڈ سے پہلے آپ واش روم جائیں گی، اس ٹیشو کو رب کریں گی، رب کر کے دیکھیں گی آپ کا کیا ہے. اگر یلو ہے یا لائٹ یلو ہے یا کچھ بھی کلر میچ نہیں کر رہا، سمجھ جائیں کہ آپ ناپاک ہیں. ابھی آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوئی ہے، آپ کا کفارے کو کوئی آنچ نہیں آیا. ٹھیک، آنچ نہیں آئی، سمجھ آئی بات؟ تو آپ نے نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، ختم. اس دن کی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، پھر نیکسٹ دن ایسے ہی کر لے. 1-2 دن ہارڈلی اسے شک والا چلتا ہے، باقی پھر تو اطمینان ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس میں تھوڑا سا پریشان تو ہوتا ہے ذہن، لیکن آپ کو ہم ایک بات بتاتے ہیں، ایک چیز یاد دلاتے ہیں. آپ نے کبھی یاد کیا کہ پاکی کا ڈیز کتنا اللہ تعالیٰ دن زیادہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟
پاکی کا دن زیادہ ہے آپ کے پاس، تو ناپاکی کا اگر چند دن اللہ تعالیٰ آزمائش لے رہا ہے تو کیا ہم نہیں اس کو برداشت کریں؟ کیوں نہیں ہمیں یہ ہوا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اگر الٹا کر دیتا اللہ تعالیٰ تو، حالانکہ اس کو تو کوئی اختیار کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو اللہ ہر حال میں ہمدرد ہے، ٹھیک ہے، اللہ آزما بھی رہا ہوتا ہے اس میں بھی ہمدرد ہے، اور اللہ اگر آسان کر رہا ہے تو اس میں بھی ہمدرد ہی ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کو کوئی فائدہ نقصان والی نہیں بات ہے، ہمارے لیے فائدہ نقصان ہے، ٹھیک، تو اس سے پریشان نہیں ہونا۔ ہر سائڈ میں جب بھی شیطان بہکائے نا، یا جب بھی شیطان ایسے میں جو نا یہ پیریڈس والے معاملے میں بہت زیادہ پریشان کر دیتا ہے شیطان، مطلب انسان اتنا چڑچڑا دیتا ہے، عورتیں تو قسم اللہ کی، اللہ ہم سنا ہے یار کہ مطلب ایسے تک بولتی، کفریہ الفاظ بول دیتی کہ سارا کام اللہ کو عورتوں ہی کے ساتھ کرنا تھا، یعنی عورت ہی کو سارا مطلب مصیبت تھی، اس طرح سے، یعنی اللہ سے یہ جتا رہی ہو تم کہ اللہ نے ایسا معاذ اللہ غلطی کر دیا، تمہیں زیادہ عقل ہے، تم در در کی خاک نہیں چھانتی اگر تم کو پیریڈس نہیں آتا تو، ہاں، تمہیں کبھی دیکھا ہے کبھی کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی جا کے ان کے دل سے پوچھو، ان کے جگر سے پوچھو کہ کیا ان کے دل پہ گزر رہی ہے، ہاں، نعمت دے دیا اس لیے، تو جب بھی ایسا خیال آتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ مومن کو نہیں آئے گا، مومن کو بھی آئے گا، کافر کو بھی آئے گا، فرق کیا ہو جاتا ہے، کافر زبان سے اپنے کفریہ الفاظ بک دیتا ہے، ٹھیک ہے، مومن کو دماغ میں آئے گا، شیطان دونوں کو بہکائے گا، بلکہ شیطان مومن کو زیادہ بہکائے گا، ٹھیک ہے، جو جتنا نیکی کے راستے پہ رہے گا اتنا اس کو بہکائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ مومن کیا کرے گا، مومن پھر جو اس کو برداشت کرے گا، فوراً سے سمجھے گا کہ یہ شیطانی خیال ہے، ٹھیک ہے، فوراً سے اس کو کیا لائے گا، کیسے دفاع کیسے کرے گا، کیا چیز کی ضرب لگائے گا، کیا چیز کی مار مارے گا شیطان کی اس خیال کو، ایمان کی مار، ایمان کی تلوار لگائے گا، کون سے ایمان جو شکر کا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ صبر کرنا دکھانا ہے، صبر کیسے آئے گا، شکر کو یاد کرو، صبر کیسے آئے گا، شکر کو یاد کرو، شکر کیسے یاد کریں گے، جو بھی نعمت میں پرابلم آ رہی ہے نا، جس نعمت میں آزمائش ہے نا، اس کا شکر کا پہلو تلاشیے، پیریڈس میں آزمائش ہے، پیریڈس میں شکر کا پہلو تلاش کیجیے، آپ مل جائے گا آپ کو کہ بھائی کتنا دن جو ہے پاکی کا حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھائی پیسہ نہیں بھائی تلاش کرو کہ ایک دن تھا کہ بہت دن اللہ نے کھلایا، تلاش کرو، شکر کا پہلو مل جائے گا تمہیں، اور تمہیں صبر آ جائے گا، پھر یقیناً صبر آ جائے گا، ٹھیک، تو آپ نے لازماً جو ہے نا خیال آئے گا، لیکن آپ نے لازماً جو ہے نا پھر اس کو ایسے ٹیکل کرنا ہے، انشاءاللہ اطمینان قلب ہو جائے گا، اور اس وقت فوراً سے کلمہ جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھنا ہے، جیسے شیطان کا خیال آئے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلند آواز سے پڑھا کیجئے، واش روم میں تو نہیں پڑھنا ہے لیکن ایسے، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بلند آواز سے کس کے پڑھا کیجئے، فوراً سے نا تھوڑی دیر بعد ریلیکس فیل ہوگا، ایسا لگے گا کہ کچھ چیز ہٹ گئی، واقعی میں ہٹ جاتی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ چیز ہے نا پوک کر رہی تھی، میرے کو پرووک کر رہی تھی، اور وہ تھوڑا سا ہے نا ہلکے ہوئے ابھی، ایسا فیل ہوتا ہے، یقین کیجئے شیطان قریب آ کے پھسپھساتا ہے، ایگر کرتا ہے، پرووک کرتا ہے، غصہ جب آتا ہے آپ کو تو ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی گھس گیا اندر بلڈ میں، گھس کے ہم کو دم اندر سے ایسا جلال لا رہا ہے، لگ رہا ہے کہ مار کے پھاڑ دے، ایسا دل کر رہا ہے، میرے کو تو ایسا ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے باضابطہ کہ کوئی چیز گھسی داخل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان جو ہے جب انسان پہ ابن آدم پہ بس نہیں چلتا نا اس کا، جب وہ ایک دم نہیں دیکھتا کہ ایک دم یہ پھسلیے نہیں رہا تو کیا کرتا ہے، لاسٹ میں رگ میں اس کے داخل ہو کے جو ہے نا بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے اس کو قدرت دی ہے، وہ سوٹ سے پار وہ رگ میں شامل ہو جاتا ہے، خون میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا، کیسے صبر لیں گے، صبر کیسے آئے گا، شکر کو یاد کر کے آئے گا، جس چیز پہ صبر نہیں آ رہا نا اس چیز میں شکر کا پہلو تلاشیے، ٹھیک ہے، اور نہیں تلاشنے آ رہا ہے نا تو وہ بھی اللہ سے کہیے اللہ ہم کو نہیں سمجھ آ رہا کیسے تلاشتے ہیں، آپ بتا دیجئے ہنر، یہ فن سکھا دیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ بندے آپ کے ہیں، آپ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے گا انشاءاللہ، تو یہ سب کیجیے گا انشاءاللہ تو بہتر سے سمجھ میں آ جائے گا، تو آپ کو ڈیز وہ شک کا جو ہے وہ اطمینان ہو جائے گا، اور پھر آپ کو جب شک کا ڈیز اطمینان ہو گیا تو آپ نے پھر اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے، پھر شک اگر ہو گیا واقعی میں کہ نہیں بھائی شور ہو گیا کہ ناپاک ہیں تو پھر اس دن کا تو روزہ ہی نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کفارہ کوئی ڈسٹرب نہیں ہوا، آرام سے چل رہا ہے، 20 دن ہوا ہے آپ کا پورا، ابھی شک کا ڈیز کنفرم ہو گیا ہے کہ آپ کو ناپاکی کی حالت ہے، جیسے ہی پاکی کا دن ہو جائے گا شور اس دن سے آپ کا کفارہ پھر سے شروع ہو جائے گا، ٹھیک، یہ کفارے کا خلاصہ کلام ہے، اب بات سمجھ آئی، ایسا کتنی مرتبہ ہوگا، 2 مرتبہ، کیوں، کفارہ 2 مہینے کا ہے، آ رہی بات سمجھ میں، عقل مند عورت کیا کرے گی، فوراً سے پیریڈ کا دن جو ختم ہوگا نا 10 دن اسی دن سے شروع کرے گی، ٹھیک ہے، تاکہ ایک دن جو ہے نا بیچ میں وہ پیریڈ والا معاملہ ہے شک والا، ٹھیک ہے، پھر ادھر سے پاک ہو جائے گی تو ادھر سے وہ لے لے گی، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ دن، اللہ آسان کرے، ایسی غلطی کبھی نہیں کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو خود وہ وبال جان بن جائے انسان کے لیے، ٹھیک ہے،
آخرت میں تو چھٹکارا ہو جاتا ہے کفارے سے، ٹھیک ہے، کفارہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا اور آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کفارہ ادا تو ہو پہلے اتنا مشکل اور ٹف ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بھی کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ آسان کرے. ٹھیک ہے، تو غفلت میں، ٹھیک ہے، دین نہیں سیکھا، علم نہیں سیکھا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ واٹ ایور دا ریزن واز کہ نفس غالب تھی، ٹھیک ہے، گنہگار تھے، کچھ بھی تھے، کچھ بھی نہیں مانا جائے گا. صرف مانا جائے گا کہ شریعت نے کہا تھا کیا؟ ہاں کہا تھا. عمر ہو چکی تھی کیا؟ ہاں ہو چکی تھی. بالغ ہو چکے تھے، عقل آ چکی تھی، ہاں آ گئی تھی. تو اب بھائی حکم لگے گا. ٹھیک ہے، یہ تمہارا ڈرامہ ہے کہ تم نے علم نہیں لیا تو امی ابو نے سکھایا نہیں اور ہے نا اسکول کی پڑھائی کرنے میں رہ گئے. ٹھیک ہے، اٹس یور اٹس اپ ٹو یو جو بولتے ہیں، اٹس یور ڈرامہ. ٹھیک ہے، تو یہ بہانے نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، اور ان سب کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا نا، ان سب کی وجہ سے ان سب چیز کو مجبوری کاؤنٹ کر لیتا نا، تو یقین کیجئے کہ شریعت جو ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے نا، وہ ایک دم الٹ جاتی. اور ابھی جو ہے اتنا اس کے باوجود الٹ گئی ہے. کیا اسلام وہ ہے جو قرآن والا اسلام ہے؟ آپ دیکھ لیجئے قرآن پڑھ کے اور دیکھیے باہر میں کیا اسلام ہے. اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی پہلے کہ کفارے کا کیا خلاصہ کلام ہے، کفارے کی کیا جو ہے نا وہ کتھا جو ہم اتنا دیر سے سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ سمجھ آ گیا نا. تو اب ہم بتائیں گے آپ کو کہ کتنا کفارہ، کیا کفارہ، سب اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گا. ٹھیک ہے، اطمینان رکھا کہ جو ٹاپک پہ بات چل رہی ہے پہلے آپ نے لازماً سوال اسی کا کرنا ہے. اب کوئی بھی ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو ہم ظاہر بات ہے ادھورا تو نہیں چھوڑ کے چلیں گے نا. چلیں بھائی، اتنا بتانا ضروری تھا، اس لیے اب بات آگے ہو پاتی. 2 مہینے جو ہے 60 روزے یعنی بنتے ہیں، اس کو رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لگاتار کسی غیر شرعی یوزر کی وجہ سے وہ چھوڑ دے گا تو اس کا کفارہ سب ختم، یعنی وہ پیچھے کا جتنا روزہ سب ختم. اب سنیے گا، مثلا نمبر 2، نفاس کی وجہ سے اگر درمیان میں کچھ روزے چھوٹ گئے تو کفارہ صحیح نہیں ہوا، نفاس کے بعد نئے سرے سے کفارے کے روزے رکھے. اچھا ایسا کیوں ہو گیا بھائی؟ نفاس بھی تو اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کو پیریڈز بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ تو بول رہے ہیں کہ پیریڈز کے دن اگر چھوٹ جائیں تو کوئی بات نہیں، جب پیریڈ سے پاک ہو جاؤ تب اسٹارٹ کر دو. کفارہ جو پیچھے رکھا ہے وہ درست ہے، باقی آگے کاؤنٹ کرو جتنا ڈیز چھوٹ گیا ہے بچا ہوا پورا کرنا. لیکن نفاس میں ایسا کیوں نہیں؟ نفاس میں بول رہے ہیں کہ نفاس کا خون اگر جاری ہو جائے، مان لیا کہ عورت رکھ رہی تھی، 20 روزہ ہوا تھا اور نفاس وہ ڈیلیوری ہو گئی اس کی اور وہ خون جاری ہو گیا اس کو، تو بھائی وہ اللہ کی طرف سے وہ ایک معاملہ. تو اب جو ہے بول رہے ہیں کہ یہ جو 20 روزہ رکھا نا، اب وہ پاک ہوگی تو وہ پھر سے نئے سرے سے شروع کرے گی، کفارہ اس کا ختم ہو گیا. ایسا کیوں؟ کچھ اندازہ؟ دیکھیں شریعت جو ہوتی ہے نا بہت ڈیپ روٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شریعت جو ہے بہت ڈیپ روٹڈ ہے. شریعت جو ہے نا جہاں سے سٹارٹ ہوئی، اسلام جہاں سے جنم لیا ہے نا، وہ ہے آپ کو فطرت. اسلام فطرت کی آواز ہے. ٹھیک ہے، فطرت یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ نفاس کا خون جاری ہوا ہے بچے کی ولادت سے. بچہ کیوں ہوا ہے؟ انسان کی کوشش سے. انسان نے کوشش کری نا، اللہ کی طرف سے ریزن ہوا ہے، اللہ کی قدرت شامل ہے، لیکن کوشش کس نے کی؟ ارادہ کس کا تھا؟ انسان کا عمل داخل تھا یا نہیں تھا؟ داخل تھا. بھائی ایک چیز وجود میں آئی ہے، کیوں آئی؟ ایک کام جو ہوا اس کا شروعات تو ہوا ہوگا نا کہیں سے. شروعات دیکھیے، شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ انسان کے آپس میں میاں بیوی کے ایگریمنٹ سے ہوا نا. ٹھیک ہے، میاں بیوی نے ذہن بنایا نا، ایک فیصلہ طے ہوا کہ نہیں ہمیں اولاد پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کام ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ پتہ چلا کہ جہاں سے بنیاد پڑ رہی ہے وہ انسان کو اختیار کے ساتھ تھا، چاہتا تو نہیں رکھتا، چاہتا تو نہیں کرتا اولاد اور چاہتا تو کرتا اولاد. یعنی وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مطلب اولاد پیدا کرنے کا اختیار کل ہے، نہیں، وہ نہیں کہہ رہے ہیں. جیسے پروسیس جو اللہ نے جس میں چھوٹ دیا ہے وہ والی بات ارے بس سمجھ میں، اس کے باوجود بھی اللہ نہیں دے اولاد، وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ انسان کا عمل داخل ہے، انسان کی نیت داخل ہے. دیٹس وائی یہ جو پروسیس، اس کا رزلٹ جو نکل رہا ہے وہ اوور آل کس کی وجہ سے نکل رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں انسان کا عمل داخل تھا جس کی وجہ سے کفارہ صحیح نہیں ہوگا. پیریڈز میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ ٹوٹلی آپ کو شروع سے لے کے آخری اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے جاتا ہے. کلیئر ہے؟ دیکھیں کیسے دین جو ہے نا آپ کو فطرت ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اس بات کو. نفاس والے کفارے کو نہیں صحیح ہو رہا ہے اور پیریڈز والے کفارہ صحیح ہو رہا ہے. ایکسیپٹ کر رہی ہے نا فطرت؟ اندر سے آواز آ رہی ہے نا کہ نہیں بات تو ایک نمبر کہی گئی ہے، بالکل صحیح بات ہے. ٹف ہے اپنی جگہ لیکن ایک نمبر بات ہے. نہیں
بالکل فطرت سے آواز آئے گی آپ کو کہ نہیں بات تو ہے بھائی، صحیح ہے اپنی جگہ، چاہے ہم کو ٹف لگے یا کچھ لگے، لیکن بات ہے اندر سے ایک نمبر بات آ رہی بات سمجھ میں. تو چلیں اب یہ ہو گیا. تو بھائی نفاس میں پتہ چل گیا کہ آپ کا کفارہ صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا اگر کوئی ایسی جان سے مطلب پریگننسی کی حالت سے تو اس کو نفاس کا جو ہے نا دیکھ داکھ کے کرنا ہوگا، اور بچے کا بھی خیال رکھنا ہوگا. مسئلہ نمبر 3، اگر کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے درمیان میں کفارے کے کچھ روزے چھوٹ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد دوبارہ روزہ رکھنا شروع کر دے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بھی دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہے. تکلیف اور بیماری میں بھی جو ہے نا آپ کو یہ ایک مسئلہ ہے کہ کفارہ جو ہے آپ کا ختم ہو جاتا ہے، نہیں صحیح رہتا. ٹھیک ہے، کیا نام ہے، مسئلہ نمبر 4، یعنی آپ کو کوئی بھی طرح کی بیماری ہوئی، کوئی بھی طرح کی تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے، بظاہر اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن آپ کو اس میں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کو کفارہ درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کفارہ آپ کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو ہے نا پھر وہ انسان اپنی چلاتا ہے کہ وہ نا ابھی ہم بیماری ہی میں ہیں اور وہ ٹھیک بھی رہتا ہے، وہ والی بات. یعنی جس پہلو میں آپ دیکھیں، ہم آپ کو ایسے موٹا موٹی بتا سکتے ہیں کہ جس پہلو میں انسان اپنی چلا سکتا ہے اس پہلو میں اللہ نے بڑی سختی اختیار کر دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو کفارہ اس کو صحیح کروانا ہے اللہ کو کفارہ صحیح کروانا ہے نا انسان کا، تو ایسا کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں جہاں سے اس کو نا کفارہ ڈیمیج ہونے کا. وہ آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تکلیف اور بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان جو ہے نا یہ تکلیف اور بیماری کا نام لے کے نا بہت ساری وہ چھوڑو بھائی 10 ٹھو رکھا، ابھی باڈی صحت نہیں ٹھیک لگ رہی ہے، اب نا بعد میں رکھیں گے. سمجھ رہی ہیں بات؟ ٹھیک ہے، تو اپنے نفس کی بات ہو جائے گی، اس لیے وہاں پہ آپشن ہی نہیں رکھا. ٹھیک ہے، تکلیف اور بیماری ہو جائے گی، کفارہ ختم. ٹھیک ہے، تکلیف اور بیماری ہے تمہارے علاج کراتے رہو، پھر سے رکھنا بعد میں جب تندرست ہو جاؤ گے تو. آری بس میں کفارہ صحیح نہیں ہوگا. کلیئر ہے؟ اگر کفارے کے دوران رمضان کا مہینہ آ گیا تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوگا. ایک نمبر بات، بالکل درست بات ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے صحیح ہو جائے گا بھائی؟ لگاتار جب بول دیا کفارے کا حکم ہی اللہ نے صادر کیا کہ بھائی 2 مہینے لگاتار روزے رکھو. اب یہ 2 مہینے میں جو اڑچن آ رہی ہے وہ اللہ بتا رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو رمضان کا مہینہ آ گیا تو فرض رکھے گا نا آدمی. کفارہ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے. 2 مہینے لگاتار آپ نے کیوں رکھا بھائی ایسا کہ رمضان بیچ میں آ جائے؟ آپ تو اپنی عقل سے چل رہے ہوں گے نا کہ 2 مہینہ کا سینس لے کے چل رہے ہیں. کفارے کا مطلب ہی آپ کو پتا ہوگا جب نہیں رکھنے ہوں گے کفارہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تو آپ کی بدماشی ہے کہ رمضان بیچ میں لایا. تو اللہ نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ رمضان اگر آ جائے گا تو چاہے تو وہ بے عقلی سے رکھ لیا کہ آ جائے رمضان کا، تو سوچا ہی نہیں تھا کہ رمضان آ جائے گا، چاہے وہ جان بوجھ کے رکھا، کوئی حالت میں کفارہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک، مسئلہ نمبر 4 تک کلیئر ہے سب کو؟ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 5 پہ، جو کہ اکثر جو ہے نا اس کا جو ہے نا نفس کی غلامی میں چلے جاتے ہیں لوگ. جہاں شریعت نے چھوٹ دی نا وہاں بس سارے نہیں میرے بھی یہی ہوتا ہے، میرے بھی یہی ہوتا ہے، ہم سے بھی نہیں رکھائے گا، سب اسی میں کیٹیگری میں لسٹ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کر لو جتنا کرنا ہے دنیا میں، سارا کھرا کھوٹا نا اللہ جو نا آخرت میں نا سامنے کر دے گا کہ یہ تیرے نفس کی بدماشی تھی اور میں نے تیرا یہ جو عمل ہے نا منہ پہ مارا تھا، تجھے اس وقت علم نہیں ہوا تھا، اب دیکھ لے. ٹھیک ہے، تو ڈرنا چاہیے اللہ سے. ایک چیز اگر چھوٹ کے طور پہ دی گئی ہے تو وہ مجبوراً جو شریعت کہہ رہی ہے تو مجبوراً شریعت کی کاؤنٹ ہوگی، مجبوری. بات سمجھیے گا. مسئلہ نمبر 5، اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح شام اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. اب لوگ جو ہے نا پہلا والا دھڑیلے سے ختم اور سیکنڈ والے آپشن پہ چلے جاتے ہیں. بھائی سیکنڈ آپشن ہے ہی ہے جب پہلے والا فلفل نہ کر سکو تب. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور فلفل کرنے کی جب کنڈیشن ہے تو ہرگز اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کو کیا نام ہے یہ والا سیکنڈ والا آپشن خریدے پیکیج. اب ایک اور بات، اس میں جو ہے صبح شام جو ہے نا اس میں جو روزہ رکھنے کی کنڈیشن نہیں ہے، یعنی یہ کہ آپ کو یہ نہیں کہ 60 روزہ رکھنے کی کنڈیشن نہیں، یہ کہ روزہ رکھنے کی ہی کنڈیشن نہیں ہے. آری بات سمجھ میں؟ روزہ رکھنے کی ہی کنڈیشن نہیں ہے. یہ نہیں لوگ کیا بولیں گے 60 روزہ کون رکھے گا یار، بیمار پڑ جائیں گے. وہ نہیں، یہ سیکنڈ جو آپشن ہے وہ جب ہے کہ آپ کو 1 روزہ رکھنے کی بھی کنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، زندگی بھر، یس زندگی بھر آپ کو امید ہی نہیں ہے. بھائی قضا بھی آپ کو جو ہے نا اس وقت ہی جا کے فدیہ دینا ہے جب آپ کو زندگی سے نا امید، بالکل غالب گمان ہے کہ آپ مر جائیے گا، صحیح نہیں ہوگا، یا ایسی بیماری میں لگ گئے ہیں کہ اب صحیح ہونے کا ممکن ہی نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ سب کچھ اللہ نے نفس پہ چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھ رہا ہے اللہ، آزما رہا ہے کہ دیکھتے ہیں آیا بندہ میری جو ہے نا وہ اتق اللہ کی طرف جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ نے لازماً دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یہ جو بات بول رہے ہیں نا 60 روزے کی نہیں بول رہے ہیں، 1 روزہ رکھنے کی بھی اگر طاقت نہیں ہے اور یہ بھی گمان ہے کہ آئندہ بھی ہم کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیشہ بیمارے رہتے ہیں. ٹھیک،
یعنی بڑی بیماری لگ گئی، کینسر اللہ نہ کرے وہ ہو گیا یا کوئی اور ایسی چیز، ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو اب اس کو جو ہے نا سیکنڈ اسٹیپ لینے کا آپ کو حق ہے حاصل. اب اس میں کیا کرنا ہوگا، 60 مسکینوں کو صبح شام اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا، ٹھیک ہے، 2 ٹائم کا کھانا، ایک صبح ایک شام، یعنی ایک دن میں آپ کو 2 بار کھانا کھلانا ہوگا. اسی طرح سے 60 کرنا ہوگا، مطلب ایک دن ایسا ہوگا، پھر ایسا 60 دن ہوگا. مثلا بچے، ان مسکینوں میں اگر بعض بالکل چھوٹے بچے ہوں تو ان کو کھلانا کافی نہیں ہوگا. اب دیکھیے کتنا مسئلہ ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، 1 نمبر بات. بچے کو کیوں بولے بھائی، بچہ تو دودھ لقمہ کھاتا ہے، واہ، اپنی نفس کی چلاؤ گے، لو شریعت نے اتنا پابندی لگائی، اپنی نفس کی نہیں چلاؤ، ٹھیک ہے، تمہارے دم سے پیسہ بھی نہیں نکلے گا، جانتا تھا اللہ پاک، ٹھیک ہے. آدھی بات سمجھ میں، ایک دم جب کیا نا غلطی تو 100 بار خواب میں توبہ کرو گے کہ نہیں آئندہ تو کبھی میری نسل در نسل یہ کام جو ہے نا کرنے سے پہلے سوچے گی، ٹھیک ہے. اب سمجھ آ رہا ہے نا کہ کیسی سزا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک سزا نہیں ہوتا کہ آگ ہی میں جھل کے جائیں گے، جھلسائیں گے تو آپ کو سزا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک آخری انتہا ہو جائے گی، سزا تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سزا، آپ جو گناہ کر رہے، ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سزا نہیں ہے؟ دل کا سخت ہونا سزا نہیں ہے؟ سب سے بڑی سزا ہے دنیا میں دل کا سخت ہونا، کہ دل پہ اثر کوئی نہیں کر رہا، نیکی اثر نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، برائی سمجھے میں نہیں آ رہی کہ اتنا لیول سے یہ گناہ ہو گیا. سب سے بڑی لعنت جو بول رہے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے، سزا ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. تو سمجھیے، یہ کون سمجھے گا؟ یہ دنیا دار سمجھے گا، یہ نہیں، وہی سمجھے گا جس کو اللہ کا خوف ہے، یا یہ کہ جاہل تھا لیکن اب ڈر گیا کہ اب میری اللہ توبہ، اب ہم جو ہے نا اب زندگی جو ہے نا اب ویسے ہی گزاریں گے جیسا آپ نے کہا، جو چاہے جتنا مشقت ہو جائے. کہا کہ بھائی میرے کو اپنی جان پیاری ہے، ہم کو جہنم میں جھلانا نہیں، بھائی ایک چنگاری برداشت نہ ہے، روٹی کی بھاپ برداشت نہ ہے، تو جہنم کی آگ برداشت کریں گے نا بابا، میرے لیے تو بہت بڑا سودا ہے پپا، ہم نہیں، ہم بچیں گے، چاہے کوئی اس کے لیے کتنا بھی بڑا کوئی، ٹھیک ہے، وقتی پریشانی کوئی بات نہیں، مرا جائیں گے صحیح 60 سال 70 سال میں، یہاں نے پریشانی ہے کوئی بات نہ، اس کے بعد ہمیشہ کی تو آرام ہے نا. صحابہ اکرام یہی سوچتے تھے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی وہی نظریہ رکھنا چاہیے، اللہ آسان کرے ہمارے لیے. تو بھائی کیا ہوگا، 5واں جو ہے آپشن وہ کب ہے، جب آپ کو صحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ آپ کو ایک روزہ رکھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، وہی صحت نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات. اور یہ بھی گمان ہے کہ آئندہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ والا، یہ نہیں کہ ہاں بہت دن لگے گا ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ نے پھر بعد میں رکھنا ہے، آ رہی بات سمجھ میں یہ چیز. مسئلہ نمبر 5. مسئلہ نمبر 6. ان مسکینوں میں اگر بعض بالکل چھوٹے بچے ہوں تو ان کو کھلانا کافی نہیں ہے، ان بچوں کے بدلے اور مسکینوں کو پھر کھلا دے. اب بات سمجھیے گا، بچہ تو ہوتا ہے بھائی چھوٹا، 2 لقمہ کھائے گا تو یہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. ایک اچھا خاصا ہٹا کٹا موٹا نہیں، موٹا آدمی نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مطلب جوان ہو، اچھا خاصا، مطلب ٹھیک ہو، بس نارمل ہونا، زیادہ دبلا نہ زیادہ پتلا، اچھا آدمی لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ آدمی چنا ہے 1 نمبر، ٹھیک ہے، دل اطمینان ہو جائے کہ نہیں اس پہ کفارہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک. مسکین ہونا شرط ہے، یعنی آپ کو غریب جس کو بولتے ہیں، جس کو مطلب کہ غریب مطلب جیسے کہ کھانے کے لیے نہیں جوڑ رہا ہے جس کو، وہی والی بات، ٹھیک ہے. فقیر ہی نہیں صرف اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب غریب انسان جو ہے نا، مطلب ہم کیا ہی بولے اب آپ کو، ہم اس کو بھی ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے. تو دیکھ کے جس کو محتاج ہے بیچارہ، جو ایک وقت کے لیے روٹی کے لیے نا محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو بیچارہ کچھ لا رہا ہے پیسہ کما کے، تو ایسے غریب انسان کو چننا چاہیے، جس کو تو آپ کو چھوٹے بچے کو نہیں کھلانا ہے. مسئلہ نمبر 7. اگر گیہوں کی روٹی ہو تو کیا چیز کیا ہے، توروح کی تو اچھا، اگر گیہوں کی روٹی ہو تو روکھی جی دور کرو، سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پہ، ایسا نا، یہ پتہ نہیں کیا ہے، ایسا کیا نقطہ سمجھ آ رہا تھا. روکھی روٹی کھلانا بھی درست ہے، اور اگر جو باجرہ جوار وغیرہ کی روٹی ہو تو اس کے ساتھ کچھ دال وغیرہ دینا چاہیے جس کے ساتھ روٹی کھائے، یعنی ایک کمپلیٹ کھانا ہو. اب یہ کھانے میں آپ کا بھی کھانا نہیں، مطلب کوئی بھی چیز میں ہم لوگوں کو آپشن ہے ہی نہیں کہ ہم اپنی چلائیں. آ رہی بات سمجھ میں، ہم کھانا کس کو سمجھتے ہیں، ہم کھانا سمجھتے ہیں کہ تم آرام سے روٹی نہیں کھائی، کھانا ہے، روٹی کھانا نہیں ہے بھائی، روٹی کے ساتھ لوازمات ہو، دہی ہو، بھنجیا ہو، پھر ادھر سے الگ سے 2-3 طرح کی سبزی ہو، یہ ساری چیزیں نہیں بھائی. شریعت جس کو سمجھتی ہے کھانا وہ، تو اگر گیہوں کی روٹی ہے تو صرف روٹی بھی دے دیں گے تو ہو جائے گا، کیونکہ گیہوں کی روٹی ملائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قابل وہ ہوتی ہے، کیا نام ہے، پار کرنے کے، ٹھیک ہے، اور اس سے کھا لیتا ہے آدمی، یعنی یہ مطلب ایک طرح سے غذا ہے اپنے آپ میں. لیکن اگر یہ بول رہے ہیں کہ جوار باجرہ جیسے دوسری جگہ لوگ رہتے ہیں نا بھائی، ظاہر بات ہے ہمارے پاس گیہوں کی روٹی ہے، اور جگہ تو کچھ اور چل رہا ہے بھائی، کفارہ وہاں بھی لازم ہو سکتا ہے، تو یہ اگر ہے تو بھائی یہ سخت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، اس کو اکیلے پار نہیں کیا جا پاتا. تو یہ جو ہے اس کے ساتھ پھر آپ کیا کریں، کوئی سالن دیں. ٹھیک ہے، یہ دال وغیرہ دے دے. سالن میں یہ نہیں، اب سالن بھی اب اپنے سے چوز نہیں کر سکتے. آج بات سمجھ میں، سالن کا مطلب بھی وہی آسان. یہ سب شریعت ایسا نہیں ہے کہ سالن تو ہم نے بنا لیا اتنا سارا لوازمات. شریعت دیکھیں کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے، دال بھی اگر بنا دیا وہ بھی سالن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دال دے دیا، ساتھ میں آپ کا ایک وقت کا کھانا ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا دینا ہے تو ایک آدمی کے لائق دینا ہے کھانا. ٹھیک ہے، جب کھلانا ہے اس کو ایسا نہیں کہ آدھا پیٹ کھلا کے چلا دیا. آدمی تو چوز کیا اچھا، لیکن آدھا پیٹ کھلا کے چلا دیا. ٹھیک ہے، بھر پیٹ کھلانے کے والا جو ہے نا اس سے پوچھ لے کے ایک دم اطمینان ہو گیا ٹھوس کے کھا لیا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کو اچھا ہو جائے گا. کفارہ ایک وقت مطلب اس طرح سے صبح شام اگر کریں گے تو. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 10:01 ہو گیا. کیا ہاں 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 وہی تو ہم بولا کہ آپ لوگ کو ایک ورک دے رہے ہیں کہ کفارہ کا ذرا خیال کیجیے گا کہ پچھلے ایسے دنوں میں ہوا ہے کیا. ٹھیک ہے، اللہ یہ کرے آسان کرے. مسئلہ پتہ نہیں ہو تو اس کے لیے شریعت جو ہے نا وہ آپ کو عذر نہیں سمجھے گی، اس کو رکھنا پڑے گا. مسئلہ نہیں پتا تھا، یہ کیوں شریعت اس کو عذر سمجھے؟ اللہ نے منع کیا تھا دین سیکھنے کے لیے. وجہ جو بھی ہو، ماں باپ نے نہیں بتایا، ہم نہیں سیکھا، کچھ بھی وجہ ہو. ٹھیک ہے، اگر اللہ نفس کے اوپر بات کرنے لگے تو پھر وہ بات تو وہ بگڑ جائے گی نا. نہیں نہیں نہیں، عذر نہیں قبول ہوگا. ماں باپ کی غلطی ہے، ماں باپ کو پہلے گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، ماں باپ کو پہلے گناہ ملے گا. بھائی گربان تو پکڑے گا ہی وہ بچہ قیامت کے دن کی، پہلے انہیں ڈال جہنم میں. ٹھیک ہے، وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن وہ ساتھ میں وہ جو ہے نا انوالو ہو گیا. جیسے اب آپ کو اللیگل جو ہے نا چائلڈ اگر پیدا ہوتا ہے تو غلطی تو اس کی نہیں ہوتی ہے، ظاہر بات ہے پارٹنر کی غلطی ہوتی ہے، دونوں آپس میں جو ان لوگوں نے اللیگل سیکشل ریلیشن شپ بنایا. لیکن وہ جو اولاد ہوئی اس کے اندر کچھ نگیٹیوٹی پہلے سے آتی ہے، کیونکہ وہ راستہ جو غلط اختیار کیا اس کا آپ کو اثر آنا ہی آنا ہے اس چیز پہ جو پروڈکٹ نکل کے آیا ہے. یعنی حرام زادے کے متعلق بول رہے ہیں کہ حرام زادہ اگر کوئی ہوتا ہے، یعنی حرام اولاد ہوتی ہے جو، تو وہ آپ کو اس کا بظاہر اس کی غلطی نہیں ہوتی. آدھی بات سمجھ میں، لیکن بزرگان دین نے بولا ہے کہ حرام زادوں کے اندر فطرت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے اندر حیا کا عنصر نہیں ہوتا. ٹھیک، اب بولیں گے کہ غلطی تو ان کی نہیں تھی. بھائی غلطی ان کی نہیں تھی، لیکن راستہ تو غلط آ گیا نا، پروڈکٹ نکل گیا نا، وہ والی بات ہے. ٹھیک ہے، بچپن کی بات نہیں کر رہے یار، بالغ ہونے کے بعد جب شریعت لگا دے پابندی آپ پہ کہ اب آپ فرض ہو گیا آپ کے لیے روزہ. ٹھیک ہے، بچپن کی بات نہیں بول رہے ہیں. بالغ ہونا ہم پہلے ہی بتایا نہیں، بولا ہم کفارہ بتانے کے وقت بولا نا کہ بالغ ہونا چاہیے. جیسے شریعت اصول لگا دی کہ اب آپ پہ روزہ فرض ہو گیا، ایسی کنڈیشن میں اگر آپ نے کیا ہے تو ٹھیک ہے. بالغ کے بعد، ہاں بالکل بالغ کے بعد اگر ایسا کیا تو بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. تو ایسی جو کنڈیشن بنتی ہے اللہ آسان کرے. ٹھیک ہے، تو اب آپ اوور آل سب چلیں. یہ تو آپ کو بہت ایک دماغ کا جو ہے نا بہت زیادہ آؤٹ ہونے والی بات، بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے دماغ یار، ایک دم بوکھلا جاتا ہے آدمی کی کیا مطلب یہ مسئلہ آ گیا یار، کتنی بڑی غلطی کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک دم مطلب پریشان ہو جاتا ہے آدمی. لیکن اس سے بڑی پریشانی آپ کو لگتی ہے نا یہ کہ علم نہیں سیکھنا کتنا زیادہ نقصان دہ ہے. اب بتائیے، ہے علم نہیں سیکھنا کتنا بڑا نقصان دہ. اب احساس ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ویٹیج کیا ہے. اب احساس ہوتا ہے کہ آخر ہم لوگ آئے ہیں دنیا میں کس لیے، کیا مقصد ہے. اب پتہ چلتا ہے نا یہ خوف کیوں آ رہا ہے. بھائی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، جاؤ ٹھیک ہے جو مرضی چاہو کرو، 60 سال 70 سال عیش کر لو. نہیں، کچھ ہے ڈر کی پوچھ ہوگی، وہ جواب کا ہے ڈر ہے. تو بھائی جواب کا جب ڈر معلوم ہے تو تم نے اس کے لیے عمل کیوں نہیں کیا. اس لیے علم نہیں سیکھنا بہت بڑی ساری گمراہی کا سبب علم نہیں سیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عمل بھی جو ہے نا علم کے بعد ہی آئے گا. بغیر علم کے عمل آتا ہے کیا؟ بغیر علم کے عمل آئے گا ہی نہیں. ایمان تک نہیں آتا. ایمان بھی کیسے آئے گا؟ جب جانیں گے تب نا. صحابہ کرام ایمان لائے تھے، کیسے لائے تھے؟ علم لیا تب نا، جانا تب نا. علم کا مطلب کیا؟ جانا، ٹو نو، نالج. سوچو اطمینان سے، انشاءاللہ اللہ آسان کرے. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس سے عبرت حاصل ہوئی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ فیلنگ لانے پہ مجبور نہیں کرنا ہے. ٹھیک،
آج ہمیں احساس ہو رہا ہے نا کہ ہمیں نہیں سکھایا گیا. ٹھیک ہے, اپنی اولاد سوچ سکتی ہیں کہ کیسا لگے گا. ٹھیک ہے, ایک دم نہیں. سب سے پہلا کام ہے کہ دنیا میں اولاد آئی ہے, اللہ نے دیا, اللہ نہیں چاہتا تو نہیں دیتا. تو جس اللہ نے دیا ہے اس کا ہم کلمہ نہیں سکھائیں, اس کا دین نہیں سکھائیں, اور جا کے بکوائیں ہم اسکول کی پڑھائی پڑھائیں, آگ لگا دیں گے ہم اسکول کی پڑھائی میں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ فرائض کو سکھایا جائے پوری طرح سے. وہ بھی ایسا سکھایا جاتا ہے, سنیے شیطان کیا لکھاتا ہے چکر, دین سیکھ رہا ہے بچہ, وہ دین کا آئے کو سیکھے گا یار, وہ اس طرح سے سیکھتا ہی نہیں جس طرح سے سیکھنے کا. نماز بچے کو عادت دلواتے ہیں ماں باپ, لیکن ساتھ میں جو ہے نا اسکول, بیٹا سو جاؤ اسکول جانا ہے, یہ والی نہیں توفیق ہوتی کہ فجر میں اٹھنا ہے, پرائرٹی ویسی نہیں دیا. سکھایا نماز روزہ, بھائی میرے بچے کو سکھا دیجئے قرآن اور یہ وہ, اور گھر رہے ہوں جیسے کہ نہیں, ارے اتنا ہی پڑھا ہے ابھی تک سبق, جلدی جلدی سبق دیجئے, مطلب کہ فارمیلٹی ہے صرف. تو یار یہ دین نہیں ہے, یہ تمہارا اپنا مذہب کریٹ کیا ہوا ہے. دین وہ ہے جیسے اصول اور ضابطے کے ساتھ اسلام کہتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو سختی سے بولنا ہے اس کو مارو ڈنٹا, اگر بچہ نمازی نہیں ہوتا ہے تو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا مطلب بہت زیادہ نقصان دہ ہے یار. اس لیے ہم کو نا, آپ کو اندازہ ہوگا دھیرے دھیرے, سب اندازہ ہوگا, اور آپ کے اندر بھی اللہ کرے, میری دعا ہے, سب سے زیادہ دعا تو میری یہی ہوگی آپ لوگ کے حق میں, کہ اللہ کرے جو ہے نا یہ جو چیز, یہ جو بھی چیز دنیا میں یہ چیز کو چھوڑنے کی وجہ بن رہی ہے, اس سے غفلت میں لانے کی وجہ بن رہی ہے, اللہ کرے آپ لوگوں کے دل میں ایسی نفرت اس کے لیے ہو جائے کہ وہ جو ہے نا ایک دم دیکھنا نہیں مانگے اس کو. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کے سے دور کر رہی ہے وہ چیز, میرے اللہ کے دین کو سیکھنے سے دور کر رہی ہے. اور جو چیز اللہ سے دور کرے وہ اللہ کا وہ دوست ہو سکتا ہے, وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ میرا دوست رہے گا. ہم اس سے دوستی یاری کریں گے, ہم اس کے مذہب اور اس کے دین کو, اس کی کتاب کو, اس کے علم کو پڑھیں گے. یہ تو بات ہم آپ کو اپنی طرف سے آپ کو مطلب رزلٹ دکھا رہے نا, رزلٹ نکلا نا ایک, کہ دین نہیں سیکھنے کی وجہ, اور آپ کو دین کس نے نہیں سیکھنے دیا, اور آپ دین نہیں سیکھا تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوا. اب ہم آپ کو وہ ساری حدیث بھی جب بتائیں گے نا اسکول کے بارے میں, تو وہاں پہ حدیث بھی آپ کو بتائیں گے, جس سے ایک دم ڈائریکٹلی آپ کا ضمیر کہے گا کہ یہ حدیث بالکل فٹ ہو رہی ہے اسکول پہ, پکی بات ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سارے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے نا, وہاں اسکول کا فتنہ نہیں پتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دور کا. آ رہی بات سمجھ میں؟ طاغوت کی پڑھائی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ طاغوت کی پڑھائی کو الٹ کے پھینک دو, یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. پرائرٹی جو ہے اس کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پرائرٹی اس کو دیا ہوا ہے. پہلے اسکول کی پڑھائی کمپلیٹ کر, تب جا کے نماز پڑھیے. اگر تیرے اسکول کی پڑھائی کے چکر میں آ رہا ہے اگر ضرب, تو چھوڑ دو روزہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوڑ دو نماز, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا بھائی کہ تو بورڈ کا ایگزام ہے, 2-3 بجے بورڈ کا ایگزام کے لیے تیاری کی توفیق ہو رہی ہے, فجر میں اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور بال بچہ بھی, ماں باپ بھی جو ہے نا خر سلواتا ہے, نہیں بھائی رات بھر جاگنا ہے, کیا کریں, تو سوئے دو. ٹھیک ہے, تو اپنے بھی جو ہے نا جہنم میں جا رہے ہیں, اور بچے کو بھی ساتھ میں, لیٹس گو ٹوگیدر. ٹھیک ہے, جیسے یہاں فیملی بن کے رہیں وہاں بھی رہیں گے. ٹھیک ہے, تو جب دین آتا ہے نا تو کوئی لیبل لے کے نہیں آتا, نہ ماں نہ باپ نہ بال بچہ, کچھ بھی نہیں. حق اور باطل دو, بس یہ دو چیز. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. صرف حق اور باطل, جو اللہ کی طرف ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ ہے, قرآن کے ساتھ ہے, شریعت کے ساتھ ہے, وہ حق ہے, اور جو ہے اس کے خلاف ہے, کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ایمان کا رشتہ. ٹھیک ہے, اللہ آسان کرے. ٹھیک ہے, سوچیے گا, غور کیجیے گا اس بات پہ, اللہ سکون دے. اور اللہ سے سب سے پہلے تو توبہ کیجیے گا. جب صلاۃ التوبہ کا طریقہ سکھائیں گے نا, تو اس میں لازماً اس خیال کو لانا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ان تمام گناہوں کو لانا ہے. ٹھیک ہے, جب صلاۃ التوبہ تو ہم آپ کو وہاں پہ بھی سکھایا تھا, شب برات میں بھی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سکھائیں گے. تو آپ کو لازماً وہ گناہوں کو یاد کرنا ہے جس کا بہت بڑا جو ہے نا یہ اثر نکل رہا ہے, اتنا بڑا. ٹھیک ہے, اور اللہ آسان کرے کفارے کے طور پہ. ٹھیک ہے, سوچیں انشاءاللہ. اب تو انسان تو خود ہی اپنے بارے میں جو ہے نا اللہ سے کرے ڈسکس, اللہ آسان کرے. پھر جو بھی ایسا مشورہ اگر ہوگا کچھ بھی ایسا, تو ہم بھی سوچیں گے, اور بہتر اگر کوئی طریقہ سمجھ میں آئے گا تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں یہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہیں, زیادہ ہی ٹائم اوور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.